جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو رخصت کرتے وقت رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کان میں کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا بیٹی خیال کرنا میں اس کے ساتھ تیرا ہاتھ دے رہا ہوں، تجھے رخصت کر رہا ہوں اس وقت جس کے پیر کے اندر جوتی بھی کوئی نہیں، اس ہستی کے ساتھ تجھے اس وقت رخصت کیا جا رہا ہے جس کے پاؤں میں اس وقت جوتا بھی کوئی نہیں۔ کس کو اپنی بیٹی دی؟ جس کے گھر کے اندر میرے عزیزو جس کا اپنا مکان ہی کوئی نہیں۔ کسی نے رسول اللہ کے قدموں پر مکان قربان کر دیا تو رحمت دو عالم نے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اور ام ایمن کو لال رنگ کی مٹی دے کے بھیجا کہ جاؤ میری فاطمہ کے گھر کا فرش دیکھ کے آؤ کیسا ہے۔ دونوں عورتیں اور آ کے کہنے لگی کملی والے فرش کھردر ہے، نکیلے پتھر ہیں، تیری بیٹی کے پیر کی تلیاں نرم ہیں، زخمی ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا فلانی جگہ سے لال مٹی لے جاؤ، تسلے دابڑے بھر دو اور لے جاؤ میری فاطمہ کے صحن کی لپائی کر دو۔ یہ دونوں عورتیں گئیں، سیدہ فاطمہ کا بیڑا انہوں نے لپائی کر دیا اور دو کھونٹیاں کپڑے ٹانگنے کی لگا دی اور آگے کا کملی والے سیج تیار کر دی، یہ سیج جب تیری بیٹی کا انتظار کر رہی ہے۔ جب رخصت کرنے لگے تو دو باتیں کان میں کہہ دی، فرمایا بیٹی دعائیں دے کے رخصت کر رہا ہوں، دعائیں لیتی رہنا، اے بیٹی علی سے ناراض ہو کے میرے گھر کے اندر نہ آنا، قصور تیرا ہو پھر بھی اللہ قصور علی کو تب بھی ناراض نہ ہونا، اگر قصور تیرا ہوا ناراض ہو کے میرے گھر کے اندر آ گئی اور مجھے پتہ لگا کہ فاطمہ ناراض ہو کے آ گئی، علی سے زبان درازی کر کے آ گئی، قصور علی کا نہیں قصور فاطمہ کا ہے، پھر میری بیٹی تجھے گھر کے اندر روٹی تو ملے گی، بستر تو ملے گا، جب تک میرے گھر کے اندر رہے گی تیرا باپ تجھے اپنا منہ نہیں دکھائے گا، اگر اسی حالت کے اندر تیرا انتقال ہو گیا غسل کے لیے پانی تو ملے گا، کفن کے لیے کملی بھی دے دوں گا، لیکن میری بیٹی اگر قصور تیرا ہوا تو محمد تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھائے گا۔ اس طرح رخصت ہوتی ہے بیٹی۔ یا تو جو بھائی بیٹی کو 60,000 روپے کا بہن کو موبائل لے کے دے رہا ہے، ماں پوچھتی ہے صبح اٹھی ناشتہ کس کس کا بنایا تھا، چائے کس کس کی بنائی تھی، روٹی کس کس کی بنائی تھی، اچھا بھائی گھر کے اندر تو تھی، تجھے روٹیاں بناتے میں نخرے آتے تھے، اب 10 گھر کے افراد کی روٹیاں پکا رہی ہے، نہ پکایا کر، کہا کر باہر سے لے کے آیا کر۔ اللہ کی قسم پہلے ماں گھر بنایا کرتی تھی، اب ماں گھر ڈبایا کر رہی ہے، مائی گھروں کا بیڑا غرق کر رہی ہے۔ پہلے اللہ اکبر گھر بنانے کا سبق دیا جاتا تھا، اب ماں باپ گھر اجاڑنے کا سبق دے رہے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میری پہلی بہن کی شادی، اللہ اکبر 4 بہنیں تھی جن میں سے ایک دنیا سے چلے گی، 3 کو اللہ سلامت رکھے، اللہ پاک انہیں عمری خضری حیات اور صحت والی عمر عطا فرمائے۔ جب پہلی بہن میرا عزیز و رخصت ہونے لگی، سندھ کے اندر سے بارات آئی تھی، حیدرآباد سے بارات آئی تھی، میرے والد صاحب کو پیر میں شوگر کا پھوڑا تھا، ہمارے اندر اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ والد کو لاٹھی دلا سکے، ہاکی کے سارے ہمارا ابا کھڑا تھا، پتہ نہیں محلے والے نے کس نے دی ہوگی یا بھائی ہمارا ہاکی کھیلتا تھا اس کی ہوگی، مجھے اچھی طرح یاد نہیں۔ اس وقت سیرا بھی پڑا جایا کرتا تھا، ڈولی بھی پڑی جایا کرتی تھی، اس وقت یہ بھنڈ ناچنے نوچنے والے نہیں ہوا کرتے تھے، غیرت ہوا کرتی تھی گھر کے اندر۔ موبائل میرے ہاتھ کے اندر بھی ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کی پٹھانوں کی پشتوں کی سخاوت جو ہے وہ کیا ہے، آپ کا یا کلچر ہے، ثقافت ہے آپ کی کیا چیز ہے، جب یہ داڑھیوں والے ٹوپیوں والے جو ہے وہ ٹھم 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 کرتے پھرتے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم ڈوب مرنے کا شرم آتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے بغیر داڑھی مولے تو کریں، یہ داڑھی والے بڑے بڑے بابے جو ہے وہ بیٹے کی شادی میں رشتہ داروں کی شادی میں ہنس کے نہ، وہ ان کا مذاق ہی صحیح، لیکن آپ کا ٹھمکا لگانا خدا کے عرش کو ہلا دیتا ہے میرے بھائی۔ بائیکاٹ کر دو ایسی شادی کے اندر اللہ اکبر جس میں جانچ کا نہ ہو، بائیکاٹ کر دو ایسے کھانے کا جس کھانے کے اندر کھڑے ہو کے کھانا کھلایا جائے، نمود و نمائش کر کے دیکھو، آپ نہیں کرو گے برادری میں ناک بھی تو آپ کی رہنی ہے کہ نہیں رہنی۔ تو اس وقت رات کا اندھیرا تھا، 60 واٹ کا بلب جل رہا تھا، ہمارے گھر کے اندر کمکے میں لگانے کی بھی گنجائش کوئی نہیں تھی۔ اس وقت میرے باپ نے اپنی بیٹی کو ڈولی پڑھ کے سنائی تھی، اس کے 2 شعر مجھے بزرگوں اوپر کے یاد ہے، ایک نیچے کا یاد ہے، اس میں لکھا تھا چھوٹی سی دولہن ہے تو بڑے باپ کی بیٹی، اللہ کرے تیرے بھی اوصاف بڑے ہوں، نیچے لکھا تھا ڈولی سے چلی ہے تو جنازے سے نکلنا۔ یہ میرا باپ ڈولی سنانے کے بعد 10-12 دن شادی کے بعد زندہ رہا، بیٹی کا صدمہ لے کے قبر کے اندر چلا گیا، موت تو آنی آنی ہے، خدا کے واسطے اپنے گھر کے اندر تھوڑا وقت دیجئے تاکہ باپ کو دیکھ کر بیٹی کو غیرت آ جائے، ماں کو دیکھ کر بیٹی کو حیا آ جائے، تاکہ اگلے گھر کے اندر جائے اس گھر کو جہنم نہ بنائے بلکہ اس کے قدم اس گھر کو جنت بنا دے۔
اماں بچے کو ڈرا رہی ہے، سو جا 11 بج گئے اسکول جانا ہے، ٹی وی بند کر دیا، موبائل ہاتھ سے چھین لیا، بیٹا یوں کر کے آنکھ کھول کے دیکھ رہا ہے، مما پیشاب آ رہا ہے، خبردار خبردار بستر پہ کر دے، کمبل ڈال دیا، اللہ اکبر۔ باپ نے بھی ڈرا دھمکا کہ خبردار کسی کی آواز نہیں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، بیٹا بھی سو رہا ہے، بیٹی بھی سو رہی ہے، اما ابا نے موبائل نکالا، پیکج لگا ہوا ہے، نیٹ کھول کے یوں کر کے دیکھنا، ادھر ابا دیکھ رہا ادھر، اللہ اکبر۔ بچے نے یوں کر کے رضائی میں سے منہ نکال کے دیکھا، انہوں نے کہا اوہ یہ کون سی مٹھائی ہے جو اس وقت ابا اندھیرے میں کھا رہا ہے، یہ کون سا رسگلہ گلاب جامن ہے جو میرا ابا ہمارے سے چھپا چھپا کے کھا رہا ہے۔ یقین جانو پھر میرے عزیزوں، پھر یہ بچے کو بھی عادت پڑے گی، یہ کون سی شیرنی ہے، یہ کون سا شبارما، کون سا پیزا ہے جو میرا بابا بتی بند کر کے کھا رہا ہے۔ اور میرے ویرا آج لائٹ بند کر کے موبائل دیکھ رہا ہے، اگر تو نے میرے عزیزوں اپنے بچوں کی تربیت نہ کی، کل تیرا بچہ تیرے سامنے فحاشی دیکھے گا، تیری غیرت اسے اللہ کی قسم روکنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، تو اپنے احساسات کے اندر اتنا مر جائے گا کہ تیرا بیٹا نشہ کرے گا تو اپنے بچے کو اتنی غیرت چلی جائے گی، بیٹے کو روک ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بیٹی گھر کے اندر جب دندناتے پھرتی ہے، وظیفہ دے کے جارو عمل کر لینا، آج جب بچی کا گلا کھلا دیکھو، سگی بچی اس کا گلا کھلا دیکھو اور سر سے دوپٹہ اترا دیکھو، بال یہاں سے کٹے دیکھو، اس کی آئی برو بنی دیکھو، تو پھر جلدی سے وضو کر کے مصلے پر بیٹھ جاؤ، اللہ جو تھوڑی سی غیرت بچی برقرار رکھ لے، اسی غیرت کے بچتے بچتے اللہ مجھے اٹھا لے۔ الہ العالمین آج بچی ننگے سر کر کے آ گئی، الہ العالمین اگر توبہ نہ کی تو کس کے کپڑے اتر گئے تو میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، اس سے پہلے چلو قبروں میں چلے جائیں، چلو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا الی اہلہا۔ راجہ صاحب، عباسی صاحب، جدون صاحب، حنان صاحب، ملک صاحب، امان صاحب، پٹھان صاحب، بے شک تو تبلیغی جماعت کے اندر 4 مہینے کیوں نہ لگا لے، بے شک تو سال کیوں نہ لگا لے، یہ سارے شیخ الحدیث قرآن تمہیں بھی کہہ رہے ہیں، فقیر عبدالحنان کو بھی کہہ رہے ہیں، سارے پیروں کو کہہ رہے ہیں، امیروں غریبوں کو کہہ رہے ہیں، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم۔ اپنا گھر ہو جس میں تیری بیٹی رہتی ہو، جس میں تیری بیوی رہتی ہو، جس میں تیرے بچے رہتے ہو، خبردار خبردار، جب تک دروازے پر جا کے اندر جانے کی اجازت نہ مل جائے، باپ کو بیٹی کے گھر بھی جانے کی اجازت نہیں۔ شوہر بیوی کمرے کے اندر اکیلی بیٹھی ہو، بتاؤ شریعت کیوں نہیں بتاتے، میرے نبی کی زندگی کیوں نہیں بتاتے، بیوی کمرے کے اندر بیٹھی ہو، شوہر کو بغیر اجازت کے کمرے میں جانے کی اجازت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کیوں بھائی، کیوں بھائی؟ پتا تھا 1400 سال کے بعد پردے کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا، پتا تھا بیٹی بیٹی نہیں رہے گی، بیوی بیوی نہیں رہے گی، بہن بہن نہیں رہے گی، اس لیے پاک نبی نے فرمایا غیرت والا باپ جب گھر جائے تو اپنی لاٹھی دروازے پہ مار دے، کر کے کھگورا کر دے، کر کے کھانسی کر دے، یا زور سے کہہ دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، تاکہ بیٹی کو پتہ لگ جائے غیرت والا بھائی، غیرت والا باپ آ گیا، اور سر کے اوپر دوپٹہ ڈال لے، اپنے گلے کے اوپر دوپٹہ ڈال لے۔ جو نبی کی دین، نبی کی شریعت بیٹی کے جسم کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ محلے والی پر نگاہ اٹھانے کی کیسے اجازت دے رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب انسان کا گھر سے غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے تو پھر عزیزوں نہ اسے حلال کا پتہ لگتا ہے، نہ اسے حرام کا پتہ لگتا ہے۔ جب سے کو ایجوکیشن شروع ہوئی، اکٹھے تعلیم شروع ہوئی، ایک کمرے میں پڑھنا شروع ہوا، اللہ اکبر، اس دن جو تھوڑی بہت غیرت بچی تھی اس کا بھی ہمارا جنازہ نکل چکا ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیز، اللہ اکبر۔ آپ بتائیے تو صحیح، ایک رکشے کے اندر، ایک ہائی روف کے اندر اتنی سی بچی، اتنا سا لڑکا جا رہا ہے، لڑکے نے نیکر پہن رکھی ہے، 7 سال کی بچی اسے دیکھ رہی ہے، اللہ اکبر، بار بار دونوں کی ٹانگیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اللہ آج جدا کر دے۔ اگر میرے عزیزو تجھے علیحدہ بچوں کی تعلیم نہیں ملتی، انہیں ان پڑھ رکھ لے، اللہ اکبر، آج بچے کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہی ہے، کل جوان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آئس کریم والی دکان پہ ملے گی، تیری میری غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ روکو اسے۔ یہ کون سی تعلیم ہے؟ اللہ اکبر کہ آپ کی بیٹی کسی کے ساتھ اللہ پکنک بنانے کے لیے اسکول کا ٹور، کالج کا ناران جا رہا ہے۔ مر جانا چاہیے میرے عزیزو، زہر کھا کے مر جانا چاہیے، بجلی کے تار ہاتھ میں پکڑ کے کرنٹ سے مر جانا چاہیے۔ ہم نے کیا دین کا مذاق اڑا دیا، جنازہ نکال دیا، ہمیں تو نبی کا دین اجازت نہیں دیتا۔ 15 سال کی بیٹی ہو جائے، 15 سال کا بیٹا ہو جائے، دونوں بہن بھائیوں کو محمد کی شریعت ایک چرپائی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی، اکٹھے سونے کی اجازت نہیں دیتی۔ فرمایا خبردار، رات کا اندھیرا ہو، رات ہو، فرمایا گھر کے اندر 2 چرپائیوں، ایک میاں بیوی تو 2 سکتے ہیں، 2 بہن بھائی
ایک چرپائی پہ نہیں سو سکتے. اگر بہن جوان ہے تو بھائی کو نیچے لیٹنا پڑے گا, اگر بھائی جوان ہے تو بہن کو نیچے سائڈ پہ لیٹنا پڑے گا. اللہ اکبر. جو پاک نبی کا پاک دل بہن بھائی جوان کو ایک چرپائی پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا, وہ میرے عزیزوں کو ایجوکیشن کی اجازت کیسے دے رہا ہے, وہ ٹور کی اجازت کیسے دے رہا ہے. پھر میں کیوں نہ کہوں کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بیڑا غرق پڑ مولویوں نے تمام, مولویوں نے تماشا, مولویوں نے, مولوی خدا احسان مانو مولویوں کا. پرائمری ٹیچر 70,000 روپے لے رہا ہے, 16ویں گریڈ کا ٹیچر لاکھوں روپے لے رہا ہے. یہ مولوی بخاری مسلم پڑھنے والا 15,000 لے کے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. پھر بھی ہر جمعے کو آپ کی منتیں کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہو. لوگوں مسلمان ہو کے جیو, مسلمان ہو کے مرو, ایمانداری سے بتاؤ. اور میرے عزیزو اللہ اکبر, اللہ اکبر. گھر کے اندر آپ صبح تیار ہوئے, کوئی کالج کے لیے, کوئی اسکول کے لیے, کوئی آفس کے لیے تیار ہوا, کپڑے پہن کے آپ میں سارے تیار ہو گئے. اللہ اکبر. ماں نے دیکھا کہنے لگا آج تو میرا بچہ کچھ وقرہ ہی لگ رہا ہے, ماشاءاللہ صدقہ کر کے جانا. بیوی کہنے لگی آج تو آپ بہت اچھے لگ رہے ہو, جس دن دولہا بنے تھے اس دن آپ اتنے اچھے نہیں تھے جس دن آج اچھے لگ رہے ہو. بیٹی کہنے لگی بابا جانی آج کیا بات ہے, نکھرے نکھرے لگ رہے ہو, بجانا آج کیا خوشی کی بات ہے. بہن نے کہا آج ہمارا ویر تو اللہ اکبر شدادہ لگ رہا ہے. نہ بہن کی بات کو نہ ماں نہ بھائی کسی کی بات کو نہ مانا. جھوٹا ایک 5 روپے کا چھوٹا سا آئینہ تھا, 10 روپے کا ایک آئینہ تھا جو دیوار میں پیوستہ ویزا تھا. اللہ اس کے آگے جا کے دیکھا, پھر اپنی ٹیپ ٹاپ دیکھی. جب اس آئینے نے کہہ دیا ٹھیک ہے تو اماں کی بات بھی اچھی لگی, بھائی کی بات بھی, اس کی بات کو بھی فالو کیا, سب نے ٹھیک کہا. اور میرے ویرا اور میرے پیارا, ایک آئینہ 5 روپے کا ہو 10 روپے کا ہو, یہ سچا منصف آئینہ ہے. اللہ کی قسم نبی کی سیرت والا آئینہ بھی سچا منصف آئینہ ہے. اپنے کردار کو, اپنے مال کو, اپنی رزق کو, اپنے حلال کو, اپنی آنکھ کے حیا کو نبی والے آئینے کے اندر ایسے کر کے دیکھ لے. اگر وہاں سے ہو جائے کہ اچھا تو پھر عرش والے نے بھی کہہ دیا اچھا. اگر نبی والے آئینے نے تجھے پسند نہیں کیا تو عرش والے نے بھی آپ کو مجھے پسند نہیں کیا. یہ مونچھوں کو یوں کر کے مروڑنا, بابا جی مردانگی ہیں رکھو, ٹھیک ہے رکھو, لیکن اس کو یوں نہ کرو, اس کو نیچے کرو. خدا کے واسطے اوپر والوں سے میں معافی مانگتا ہوں, لیکن میں پھر بتا رہا ہوں ہمارا تعلق میرے عزیزو اسلام آباد سے نہیں, وائٹ ہاؤس سے نہیں, اسمبلی ہال سے نہیں, ورلڈ بینک سے نہیں, ہمارا تعلق مدینے والے سے ہے. اللہ کی قسم اس مدینے والے کا فرمان سن لو, میں نے پڑھا نہیں, ایک بہت بڑے اللہ والے سے سنا, اور وہ کہنے لگے عبداللہ آپ جگہ جگہ پھرتے ہو, امت کے نوجوانوں کو بتاؤ مونچھیں کٹواؤ, مونچھیں کترواؤ, داڑھی بڑھاؤ. میں نے کہا حضرت یہ تو ہر جگہ روتا پیٹتا ہوں, پر میں نئی بات لے کے چلا جا اور جا کے پیغام دے دے. جو مونچھوں کو یوں کر کے مروڑتا ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنی مونچھوں کو نہیں مروڑتا بلکہ میں محمد کی گردن کو پکڑ کے مروڑ دیتا. کہتی غیرت کی علامت ہے, جوانی کی علامت ہے. ہاں انڈیا کی فوجوں کے سامنے کر, چٹی چمڑی والوں کے سامنے کر, جنہوں نے ہمارے گھر کی نسل کا بیڑا غرق کر دیا, ان کو مونچھیں دکھا. بیوی کو دکھا رہے, بیوی کو دکھا رہے, بیوی کو مونچھوں کے پھاڑ دکھا رہے. یہ تو پہلے مری پڑی ہے, تو پہلے بکری کا بچہ ہے. اس کے باپ نے جب اسے پھولوں والی گاڑی میں بٹھایا تو اس نے اپنے باپ کی آنکھ میں یوں دیکھا, رو رو کے باپ کی آنکھیں سوجی پڑی تھی, اماں بھی رو رہی تھی, بہنیں بھائی سارے رو رہے تھے. پتہ ہے اللہ اکبر اس کے آنسو اس کے لیے سبق تھے, اور کہہ رہے تھے بیٹی یہ آنسو تیرے گھر بسانے کے لیے نکالے ہیں, تیرا گھر اجاڑنے کے لیے نکالے. اب تجھے ساس سسر سے واسطہ پڑے گا, اب تجھے دیور درانی سے واسطہ پڑے گا, اب جیٹھ جٹھانی سے واسطہ پڑے گا, اب نند سے تجھے نندوئی سے واسطہ پڑے گا. اللہ اکبر. اب تجھے رات کی بھی کھانی پڑے گی, اب تجھے بغیر گھی کا پروٹھا بھی کھانا پڑے گا, اب تجھے سوکھی چائے کے ساتھ بھی روٹی کھانی پڑے گی. اے بیٹی اپنی خواہشات کو نہ دیکھنا, اپنے باپ کی آنکھ میں آنسو کو دیکھنا. اے میری بچی اگر تو صبر کر گئی تیرے باپ کی غیرت بچ جائے گی, اگر طلاق لے کے گھر کے اندر آ گئی تو چٹے بالوں کی غیرت کا جنازہ نکل جائے گا. وہ تو بچاری چپ کر کے بیٹھی ہے, اسے رات کو لٹا وہ لیٹ جائے گی, اسے رات کو کیا چائے بنا کے دے بنائے گی, گندے کپڑے اتار کے جا وہ دھو کے رکھ دے گی, جوتے پرے پھینک کے جا وہ کپڑا اپنے دوپٹے سے صاف کر دے گی, تیری ماں کا بھی خیال کرے گی. اگر اللہ نہ کرے ماں بیمار ہوگی تو پوٹی پیشاب بستر پہ صاف کرے گی, ابے کی کھانسی کے وقت شربت بھی لے کے جائے گی. سارے گھر کے اندر ایک جانور بنی پھرتی رہے گی, لیکن میرے عزیز اسے سکون دے, سکون دے. تو بھی گھر کے اندر آ کے
کروٹ لے کے بیٹھ جائے، پتا پھر وہ کس سے باتیں کرے گی، دیوار میں ٹکرے مارے گی، اور ایک نے تو اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا، تو کم از کم اچھی اسے نگاہ سے دیکھ۔ اللہ اکبر، یہ تو جیتا جی بھی مردہ ہے، مرنے کے بعد بھی میرے عزیزو مردہ ہے۔ اللہ اکبر، ایک ماں کا جنازہ یوں کر کے گھر سے نکلا، توجہ کرنا، یوں گھر سے نکلا، چرپائی کے فرنٹ پر 4 اشعار 4 فقرے لکھے ہوئے تھے کہ پہلا فقرہ، چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ابا فوت ہوا، اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا، 8 لاکھ روپیہ تو ہسپتال کے اندر لگا۔ اللہ اکبر، گھر پہلے قرضے پہ چڑھ رہا تھا، بالیاں بیچ کے بجلی کا بل ادا کیا، یہ سارے چودھری بن کے آکے بیٹھ گئے تھے، بتاؤ قرآن خوانی پہ کھانا کہاں سے آئے گا؟ اللہ اکبر، جو بچہ کچھا تھا باپ کی قرآن خوانی کے اوپر لگا دیا، پھر سارے چلے گئے۔ اللہ اکبر، کسی نے اپنا فون نمبر نہ دیا، کسی نے یوں نہ کہا پریشان ہو تو نمبر دینا، اور ایک نے کہا اللہ کے حوالے، اللہ کے حوالے۔ 4 دن گھر کے اندر گزرے، بڑا بیٹا روٹی کھائے بغیر چلا گیا، چھوٹے نے روٹی کے اندر نقص نکالنے شروع کر دیے۔ اللہ اکبر، بہن ہے کہ بھائی تیرے انڈا بنا دوں، چل پرے دفع ہو، باپ مر گیا، مصیبتیں ہمارے گلے ڈال کے چلا گیا، پتہ نہیں کب تمہاری شادیاں ہوں گی، تمہاری مصیبتوں سے ہماری جان چھوٹے گی۔ جب گھر کے اندر یہ کام ہونا شروع ہو جائے تو وہ تو پہلے ہی بیوہ ہے، لیکن سمجھ لو اب اجڑنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، تمہیں کیا پتا کہ کھانا کہاں سے لے کے آئی، اتنے نکڑے چھوڑ کے چلا گیا تھا، کیا پتا کھانا کہاں سے لے کے آئی، گھی کہاں سے لے کے آئی، دودھ کہاں سے لے کے آئی۔ اللہ اکبر، بچپن میں تو کہتے تھے امی میری ہے تیری کوئی نہیں، اب جوان ہو کے کہتے تیری ہے میری کوئی نہیں۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ابا مرے تو بڑے نے کہا امی آپ کو پتا مکان ابو نے کہا تھا تجھے دے کے جاؤں گا، دکان پہ تو ابو کے ساتھ میں جاتا تھا، مجھے بٹھاتے تھے، ہاں بینک کے اندر 10 لاکھ ہے، ابو کہہ رہے تھے اس کی شادی پہ لگاؤں گا، ہاں دوسرا کہنے لگا نہیں ابو نے کہا تھا کیسے میں نے انگلینڈ بھیجنا ہے، اس کے ویزے پہ لگاؤں گا، ہاں ماں نے پھر ٹھنڈا ہوکا بھرا، کہا واہ میرا اللہ تیری کیسی قدرت ہے۔ ابھی چند دن ہی گزرے، ایک بیٹا کہتا مکان مجھے دے کے گیا، دوسرا کہتا دکان مجھے دے کے گیا، تیسرا کہتا بینک کا پیسہ مجھے دے کے گیا، چوتھا کہتے زمین مجھے دے کے گیا، 4 بچے کہہ رہے ہیں مجھے مکان دکان دے کے گیا، کسی ایک کی زبان سے نہیں نکلا کہ ماں مجھے دے کے گیا ہے۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ کبھی بہن کو فون کر رہے ہیں اسے آ کے لے جا، اس نے میرا گھر خراب کر دیا ہے، کبھی بھائی کو فون کر رہے ہیں یار تیری ہے، کبھی مولوی اکرم کے پاس آ گئے مولانا ذرا مسئلہ تو بتاؤ، ہم 4 بھائی ہیں، کیا میرے پر ہی فرض ہے ماں باپ کا رکھنا کہ میں اپنے بچوں کو نہ دیکھوں؟ آپ کو پتہ ہے مہنگائی کتنی ہے، مولوی صاحب میرا باپ تو روٹی کھاتا ہی رہتا ہے، اسے کیا پتا کہاں سے آ رہا ہے، اور چلو روٹی گھر کے اندر کھائے چپ کر کے رہیں۔ اماں نے تو بول کے گھر کے اندر عذاب کھڑا کر دیا۔ اللہ کی قسم موری فل ہو رہی ہے، کارڈ فل ہو رہا ہے، سارا فرشتہ لکھ رہا ہے تیرے ایک بول کا خدا کو تجھے خدا کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کہیں گے روٹی کون کھلاتا تھا، ماں کو کون سنبھالتا تھا، لکھ جو تو کرتا ہے سارا لکھا جا رہا ہے۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ ہو گئی پھر روتے پھرو گے، پھر گاڑیوں پہ لکھو گے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، اس وقت ٹھنڈی چھاں کہاں تھی جب بیوی کو بٹھا کے آئس کریم کھلا کے لایا کرتا تھا، اور ماں کروٹ بدل کے طرح انتظار کیا کرتی تھی۔ آج دنیا کہتی ہے، نوجوان کہتے ہیں ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا ہی کچھ نہیں، میں کہتا ہوں ہاں اللہ کی قسم انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں، ہاں تمہارے ماں باپ نے تمہارے لیے کیا ہی کچھ نہیں، ہاں بجلی کا بل آیا کرتا تھا، کبھی تمہیں کہا کہ ادا کر دو، اللہ کو پتہ نہیں کہاں سے ادا کر کے آتا تھا۔ شام کو میرے عزیزوں نکلتا، رات کو تگاریاں اٹھایا کرتا تھا، سبزی منڈی میں محنتیں کیا کرتا تھا، ہاں اس نے تمہارے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ گرمی کے موسم میں تمہیں گرمی لگی، ساری رات گرمی میں لیٹ کے پنکھے کا رخ تمہاری طرف کر دیتا تھا، اس نے تمہارے لیے کیا ہی کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، آج میرے عزیزوں باپ جیب میں ہاتھ ڈال لے، بیٹا فتوے لیتا پھرتا ہے، یہ چھوٹا سا تھا، باپ یوں کر کے جیب آگے کر دیا کرتا تھا تو سارے نوٹ نکال کے یوں پھینک دیا کرتا تھا، منہ میں لے کے پھاڑ بھی دیا کرتا تھا، اس نے تیرے لیے کیا ہی کچھ نہیں۔ اتنی بارش میں ایبٹآباد کے روڈ کے اوپر ریڈی لگا کے کھڑا تھا، زالہ باری کے اندر اللہ اکبر پلاسٹک کی تلوار لے کے اس نے اپنی محنت کی کمائی میں سے چھتا بھی نہ لیا، صرف تیرے لیے، یہی بخار کے اندر پڑا رہا۔ بیوی کہنے لگی اوہ آپ کو تیز بخار ہے، ڈاکٹر کے چلو دوائی لے آؤ،
اتنا 400 روپیہ خرچ ہوں گے، ایک ڈسپلین کی گولی دے دے چاہے پی لو، ہاں ہاں یہ دوائی بھی لے کے نہیں آیا، اس نے تیرے لیے کیا ہی کچھ نہیں، عید کے دن آئے پتہ نہیں تیرے سے کہاں سے کپڑے تیرے لے کے آیا، اگلے دن دھلے بغیر استری کے پہن کے کھڑا ہو گیا، ابا آپ نے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ اور بیٹا اللہ اکبر اب ہماری عید نہیں، اب تو تمہاری عید ہے، اس نے تمہارے لیے کیے ہی کچھ نہیں، گھر کے اندر آ کر فساد کھڑا کر دیا، مجھے نہیں پتا موٹر سائیکل چاہیے، اگلے مہینے پتہ نہیں کہاں سے ادھار لے کے آیا، اس نے تیرے لیے کیے ہی کچھ نہیں، تیرے لیے بیڈ کا انتظام کیا، تیرے کمرے میں اے سی کا انتظام کیا، تیری جوانی کی خاطر اللہ اکبر خود بوڑھا ہو گیا، اس نے لیے تیرے لیے کیا ہی کچھ نہیں ہے، ہاں ہاں اللہ اکبر، او میرے ویرا اس نے تو تیرے لیے کچھ نہ کیا، تو اس کے لیے کچھ کر دے، گھر کے اندر آ کر مسکرا کے بات ہی کر لیا کر، اس کے پاس آ کر بیٹھ ہی جایا کر، اس کی ٹانگیں دبا دیا کر، لوگ مجھے کہتے ہیں مولانا آپ تقریر کے اندر ہنستے کیوں نہیں؟ مجھے بتاؤ ان چہروں کو دیکھ کر مجھے ہنسی آتی ہے، کسی کا بیٹا اس کے سامنے منہ درازی کر رہا ہے، کسی کی بیٹی نے گھر چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے، کسی کی بیوی کہہ رہی ہے کہ 20 سال ہو گئے آج تک تیرے گھر میں سکون کا سانس ہی کوئی نہیں لیا، اللہ اکبر، یہ بیٹھے ہیں جو ابھی اپنے بچوں سے بےزتی کرا کے آئے ہیں، جیسے اپنے پوتوں سے بےزتی کرا کے آئے ہیں، جو اپنے دوتوں سے سن کے آئے ہیں، اپنی بہو سے سن کے آئے ہیں، اللہ اکبر، باپ اس کمرے میں لیٹا ہوا، دوسرے کمرے کے اندر اللہ اکبر میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہے، اور کیا کہہ رہی ہے یہ گھر کے اندر رہیں گے یا میں گھر کے اندر رہوں گی، یہ ابھی سن کے آئے ہیں، اللہ کی قسم میرے عزیزو، جب میرے عزیزو مسجد کے اندر ایک نمازی آئے اور آ کر پنکھے کے نیچے بیٹھے اور ہاں کر کے ٹھنڈا ہو کا بھرے تو سمجھ لو گھر کی سہولتوں سے اسے جواب دے دیا گیا ہے، خدا کے واسطے مسجد کے مؤذن خادم ہو انہیں مسجد سے نہ نکالا کرو، خدا کی قسم اگر ان کے بیٹے پیر دباتے یہ کبھی نماز کے علاوہ مسجد کے اندر نہ آتے، اللہ اکبر، میرے عزیزو بوڑھا بوڑھی دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان نے دور سے دیکھا راجہ صاحب ہے، جدول صاحب ہے، عباسی صاحب ہے، ان کے کپڑے نہ رہے، نیچے کا بٹن اوپر کا نیچے لگا ہوا، آستین کا بٹن پھٹا ہوا ہے، یہاں سے ان کا قمیض بھی پھٹا ہوا ہے، انہوں نے کہا راجہ جی کیا حال ہو گیا؟ آپ کے دروازے پر رمضان میں 2 جوڑے تقسیم ہو کرتے تھے، آٹے کے تھیلے تقسیم ہو کرتے تھے، راجہ صاحب کیا ہوا؟ اماں جی تو آپ کو کیا ہوا؟ بیمار ہو، بخار کے لیے دوائی کوئی نہیں لے کے آیا، تو راجہ جی نے عبدالحنان صاحب نے، عباسی صاحب نے، سید صاحب نے، ملک صاحب نے، عوان صاحب نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر، پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہور، پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہور، بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور، اب کوئی آئے گا اٹھا کے لے جائے گا، اب کوئی آئے گا، یہ گھر جس کو میں نے تنکا جوڑ کر آشیانہ بنایا تھا، راتوں کے اندر محنتیں کر کر کمیٹیاں ڈال کر، سردی کے موسم میں ڈرائی فروٹ کھانے کو دل کرتا تھا قربان کیے، گرمی کے موسم میں آم کھانے کو دل کرتا تھا، ریٹ پوچھ کے چپ ہو گیا تیرے لیے، اللہ اکبر، آج میں مجرم بن گیا، اس گھر کے اندر مجھے کھانسنے کی اجازت نہیں، اس گھر کے اندر مجھے رونے کی اجازت نہیں، اس گھر کے اندر مجھے اپنی مرضی چلانے کی اجازت نہیں، اس گھر کے اندر مجھے روٹی زیادہ کھانے کی اجازت کوئی نہیں، اس گھر کے اندر اللہ اکبر اپنی مرضی کا کھانا کھانے کی اجازت کوئی نہیں، او جوانا اللہ نے تجھے مال دیا، اللہ نے پیسہ دیا، جب تک ماں باپ گھر کے اندر ہے ان کی مرضی سے پوچھ، اگر ابو جی آج کیا پکانا ہے، امی جی آج کیا کھانا ہے، ابو جان بتاؤ عید کے کپڑے کیسے لینے ہیں، ابو جی ذرا موٹر سائیکل پہ بیٹھنا، بیٹے کہاں جانا ہے، ابو جی بے شک میں جوان ہوں لیکن مجھے قربانی کا جانور لانا نہیں آتا، ابو آپ میرے ساتھ بیٹھو، خدا پاک کی قسم ان باتوں سے تمہارے باپ کا تمہاری ماں کا روزانہ کلو خون بڑھ جائے گا، جب ہر معاملے میں ماں کو لے کے آؤ گے، ہر معاملے میں باپ کو لے کے آؤ گے، میرے عزیزوں پھر دیکھ لینا، میرے نبی نے فرمایا تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جہنم بھی، خدمت کرو گے خدا جنت دے گا، ناراض کرو گے خدا جہنم دے گا، کائنات کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، فرمایا ماں باپ دنیا سے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، آخری وقت ہے، کہتا میرے اس بیٹے کو بلا، میرے اس بیٹے کو بلا، سارے بچوں کو سینے پر لٹا لیا، ماں کہنے لگی اللہ اکبر دعا دے دو، دعا کے بلایا، بیٹا دودھو نہ ہو، ہمارے مہاجروں میں کہاوت ہے دودھو نہ ہو پوتو پلو، باپ نے سر پہ ہاتھ پھیرا، بیٹو تم نے مجھے راضی کر دیا، میرا ہاتھ ٹھار دیا، مبارک ہو تمہارا باپ تمہارے سے خوش ہو کے مر رہا ہے، میرے نبی نے فرمایا جو اپنے اولاد سے خوش ہو کے مرے اس کی اولاد کو چاہیے موت
سے نہ ڈرے بلکہ موت آ جائے جلدی سے مرے۔ اللہ اکبر۔ پھر قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر آنے سے پہلے اللہ اکبر میرے حوض کوثر پر آئے، فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی اولاد سے ماں باپ راضی ہو کے دنیا سے چلے گئے، قیامت کے دن ساری دنیا مجھے تلاش کرے گی، میں فرما بردار اولاد کو تلاش کروں گا، جہاں مجھے مل گیا ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر پر لے کے آؤں گا، پھر اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلاؤں گا، جب اس کا جی بھر جائے گا پھر میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالوں گا، پھر میں اس کے ماتھے پر یہاں بوسہ دوں گا، پھر میں اس کا ہاتھ پکڑ کر ساری دنیا حساب و کتاب دے گی، میں محمد ماں باپ کے فرما بردار کا ہاتھ پکڑ کے جنت کی چوکھٹ پار کروا کے آ جاؤں گا۔ ماں باپ کو خوش رکھو، اللہ خوش اللہ کا حبیب خوش۔ آج ہمارے سے ماں باپ خوش کوئی نہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں بال کٹوا لے، یوں کر کے گھور کے دیکھتا ہے، اماں کہتی گرے باندھ کا بٹن بند کر لے، یوں کر کے گھور کے دیکھتا ہے، اماں کہتی حالت کیا بنا رکھی ہے، ماں کو یوں کر کے کہتا خبردار میرے ویرا خبردار۔ ایک نبی کے صحابی ہیں جن کا نام علقمہ ہے، انہوں نے ماں کو یوں کیا تھا، خدا کی قسم مرتے ہوئے کلمہ ہی زبان پر نہیں آ رہا تھا، کائنات کا نبی بھی تشریف لے گیا، علقمہ قل لا الہ الا اللہ، کہنے لگے کملی والے یہاں آ رہا ہے یہاں نہیں آ رہا، آپ نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ، کہ یہاں آ رہا ہے یہاں نہیں آ رہا، آپ نے فرمایا اس کے ماں باپ زندہ ہے، یا رسول اللہ ماں زندہ ہے، آپ نے فرمایا ماں کو بلا کے لاؤ، کہاں تو بیٹے سے ناراض ہے، کہاں ناراض ہوں، کہ معاف کر دے، کہ نہیں کرتی، آپ نے فرمایا تو معاف نہیں کرتی، اس کی زبان پہ کلمہ ہی نہیں آ رہا ہے، کہ نہیں کروں گی، رحمت والے نبی نے فرمایا لکڑیاں کٹھی کر کے لاؤ، آگ جلاؤ، کیا کرو گے، کہ تیرے بیٹے کو آگ میں ڈالوں گا، ماں جتنی بھی اللہ اکبر ظالم بن جائے لیکن اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اللہ اکبر، پھر آپ نے فرمایا معاف کر دے، ماں نے کہا معاف کر دیا، علقمہ مسکرائے لا الہ الا اللہ پڑا، دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر رحمت والا نبی غسل میں تدفین میں شامل ہوئے، قبر کے پاس کھڑے ہو کر سب کو قریب بلا لیا، اور میں دیکھو یہ علقمہ تھا، اگر میرے عزیزوں ماں معاف نہ کرتی تو محمد بھی سے کلمہ نہیں پڑھا سکتا تھا، پھر آپ نے فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان اس پر خدا کی لعنت، ماں باپ کا نافرمان اس پر مصطفیٰ کی لعنت، ماں باپ کا نافرمان اس پر فرشتوں کی لعنت، ماں باپ کا نافرمان والناس اجمعین تمام انسانوں کی درندوں کی پرندوں کی اس پر لعنت ہو۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ ماں باپ کا نافرمان ہو، ماں کا نافرمان ہو، اس پہ رحمت کہاں سے آئے گی؟ بے شک رمضان میں تکاب بھی بیٹھ جائے، مدینے میں افطاریاں بھی کر لے، اللہ اکبر۔ مولانا عبدالشکور صاحب دین پوری نور اللہ مرکزہ فرمانے لگے میں ایک جگہ تقریر کر کے آیا، چیچا وطنی کے اسٹیشن پہ کھڑا تھا، اللہ اکبر، اس وقت علماء اونٹوں پر گھوڑوں پہ سواری کرتے تھے یا بس سے شہروں میں ملتی تھی، اور میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے کے لیے میں بس اسٹینڈ کے اوپر کھڑا تھا، ایک فقیر بھکاری بھیک مانگ رہا تھا، اس نے میری دھوتی کا پلو پکڑ لیا اور اپنی طرف اس نے مجھے یوں کر کے کھینچا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا تیرے سے بھیک نہیں مانگتا، تیرے سے خیرات نہیں مانگتا، تو مولوی ہے، تیرے سے مسئلہ پوچھتا ہوں، کیا مسئلہ پوچھتا ہے؟ اپنی دھوتی کا پلو اٹھایا، مولانا فرمانے لگے میری چیخ نکل گئی، اس کے زخموں میں کیڑے ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے، اللہ اکبر۔ میں نے کہا کون سی بیماری ہے؟ کہ میری بیماری سنے گا تو مجھے چھوڑ کے بھاگ جائے گا، میں نے کہا بتا تجھے کون سی ماں بیماری ہے؟ کہنے لگا ماں کی نافرمانی کی بیماری ہے، مولانا کہنے لگے بتا تو صحیح کیا کیا؟ کہنے لگے عبدالشکور مجھے چھوڑنا نہ، اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں سے مولانا عبدالشکور دین پوری کو پکڑا، اللہ اکبر، مجھے پتہ ہے کون سی بیماری میں ماں کا نافرمان ہوں، کون سی نافرمانی کی تھی؟ کہ غصے میں آ کے میں نے ماں کے منہ پر تھپڑ ہی مار دیا تھا، اللہ اکبر، میں نے ماں کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ مولانا عبدالشکور کے پاس میرے عزیزوں کھجوروں کی ٹوکری ہوا کرتی تھی، کھجوروں کی تکڑی سے بنی ٹوکری، آپ نے ٹوکری پڑی پھینکی تو اس سے دور کھڑے ہو کے بھاگے، اس نے ہاتھ جوڑے، عبدالشکور ادھر آ جا، وہیں سے کھڑا سنا دے، تیرے قریب اس لیے نہیں آؤں گا کہ تیری وجہ سے خدا کا عذاب میرے پر نہ نازل ہو جائے، اللہ اکبر۔ مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے ہوا کیا تھا؟ کیوں تو نے تھپڑ مارا تھا؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگا مولانا فلمیں دیکھنے کی عادت تھی، مجھے شراب کا نشہ بھی چڑھ گیا تھا، ولی صاحب مجھے عادت پڑ گئی تھی، گیدنی میرا ماحول ایسا تھا، میری بیوی بھی میرے سے تنگ تھی، میرے بچے بھی میرے سے تنگ تھے، رات کو جب 2 بجے سے میں گھر سے آتا میری ماں دروازے پہ بیٹھی رہتی، مجھے لڑکتا پکڑتا دیکھ کر دروازہ کھول کے مجھے سینے سے لگاتی، پھر مجھے چرپائی پہ لٹاتی، میرے پیروں سے جوتیاں اتارتی، اللہ اکبر، گند سند میرے منہ پہ لگا ہوتا تو کپڑے سے صاف کرتی، میرے پیٹ میرے چہرے کو دیکھ کے کہتی روٹی کوئی نہیں کھائی، اس وقت مجھے ہوش نہ ہوتا، مجھے روٹی بھی میرے منہ کے اندر ڈالتی اور مجھے گرے بان پکڑ کے
کہتی یہ دیکھ سارا کنبہ سو گیا، بڈڑی کو کب تک ستاتا رہے گا، چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے۔ کہ ایک دن مجھے غصہ آیا، میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا آج اگر ماں نے مجھے روکا، آج میں وہ سبق سکھاؤں گا، یا میں نہیں رہوں گا یا ماں نہیں رہے گی۔ کہ میں نے دروازہ کھولا، ماں نے، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، میری اماں جان نے دروازہ کھول دیا، میں اندر آیا، میری ماں نے گریبان پکڑ کے جوڑا، کب تک بڈھی کو تنگ کرے گا؟ میں نے زور سے ماں کے منہ پر تھپڑ مار دیا، وہ پرے جا کے گری۔ اللہ اکبر، مجھے ہوش ہی کوئی نہ رہا۔ اللہ غنی، بس اتنا میں نے اس کی زبان سے سنا، عرش والے اب بیٹوں سے منہ پر تھپڑ پڑوا دیے، اب دنیا سے اٹھا لے، تیری دھرتی پہ رہ کے کیا کرنا ہے؟ بس اتنا میں نے سنا۔ اللہ اکبر، صبح جب مجھے ہوش آیا 11-12 بجے تو میں بند کمرے میں تھا، میں کنڈیاں بجاتا رہا، کسی نے میرا دروازہ نہ کھولا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، میں نے کہا چلو اماں سے معافی مانگ لوں۔ کونے میں تلاش کیا، اماں نہ ملی۔ اللہ اکبر، کمرے میں تلاش کیا، اماں نہ ملی۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا گھر کے اندر رش کیوں ہے؟ کہنے لگا تجھے شرم نہیں آتی؟ جس ماں کو تو نے تھپڑ مارا تھا صبح فجر میں اس کا انتقال ہو گیا ہے، مرتے وقت نصیحت کر کے گئی تھی، مرتے میں نصیحت کر کے گئی تھی، بے شک میری لاش کو کچرے کے ڈھیر پر ڈال دینا، خبردار میرے بچے کو میرے جنازے کی چرپائی کو ہاتھ نہ لگانے دینا۔ تیری ماں کی وصیت کے مطابق ہم نے عمل پورا کر دیا، وہ جنازہ قبرستان چلا گیا ہے، مرتا پھر کیا نہ کرتا۔ بیوی کہنے لگی ماں کا نافرمان جو ماں کا سگی کا نہیں بنا تو میرا کیا بنے گا؟ وہ طلاق لے کے میرے سے چلی گئی، بچے بھی میری بیوی کے ساتھ چلے گئے۔ اللہ اکبر، روڈوں پہ بھٹکتا پھرتا تھا، گھر میں روٹی پانی دینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن پتہ لگا میرے گھر کو آگ لگ گئی، مولانا میرے پیر کے گھٹنے میں اتنا سا دانہ نکلا، وہ دانہ ناسور بنتے بنتے میرے گھٹنے تک آ گیا۔ اگلے دن میں اٹھ کے دیکھا مولانا، اللہ اکبر، میرے پنڈلی کے اندر کیڑے چل رہے تھے۔ مولانا جب کیڑا یوں کر کے مجھے ڈنگ مارتا ہے مجھے ماں کی بددعا یاد آ جاتی ہے۔ مولانا بتا دنیا کے اندر یہ عذاب ہے، آخرت کے اندر مجھے کیا عذاب ملے گا؟ مولانا فرماتے میں خاموش ہو کے کھڑا ہو گیا، ویسے کیا بتاتا، ماں کے مانا فرمان اس کے لیے دنیا بھی جہنم ہے اور جہنم بھی جہنم بن جاتی ہے۔ نہ دل دکھانا میرے گیرہ، تین چیزیں ابتاباد والوں، تین چیزیں ابتاباد والوں کہیں مل جائے، اس فقیر کو اطلاع کرنا، منہ بولے دام تمہارے سے لے کے جائے گا۔ بڑھاپا آ جانے کے بعد جوانی چلی جائے، کہیں سے تمہیں جوانی ملے مجھے بھی بتا دینا، میں جوانی کے دن آپ سے خرید لوں گا۔ اللہ حسن جانے کے بعد کہیں سے حسن مل جائے مجھے بتا دینا۔ تیسری چیز، ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد اگر کسی کو ماں باپ کا پیار مل جائے تو مجھے بھی بتا دینا، میں بھی آ کے ماں باپ کا پیار لے لوں گا۔ ساری دنیا کی نعمتیں مل جاتی ہیں، ماں باپ کا پیار نہیں ملتا۔ عید کے دن آپ کو یاد آئیں گے، بیٹے کی شادی میں یاد آئیں گے، جب بیٹا منہ پہ لات مار کے جائے گا اس وقت آپ کو ماں باپ یاد آئیں گے، جب تنہا رہ جاؤ گے، جب بیمار ہو کے بستر پہ لیٹ جاؤ گے، یوں کر کے دیکھتے رہو گے، پیاس لگے گی بول نہیں سکو گے، بچے یوں کر کے پاس سے گزر جائیں گے، اس وقت آپ کو ماں یاد آئے گی، اس وقت آپ کو ابا یاد آئے گا، اس وقت آپ کو بھائی یاد آئے گا، اس وقت آپ کو بہن یاد آئے گی۔ آج میرے عزیزوں مکانوں پر دکانوں پر بہنی کو چھوڑ کے بیٹھ گئے، یہ تو وہ دعاؤں کے تھیلے ہیں۔ اللہ اکبر، باپ کے جنازے پر بیٹی رو کے دکھا دے، بھائی کے جنازے پر بہن رو کے دکھا دے، اس کے آنسوؤں کی برکت سے اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک باپ نے اپنی بیٹی کو حصہ نہ دیا، دنیا سے چلا گیا، 4 بھائی 1 بہن، جاتے ہوئے کہہ گیا شریعت کے مطابق ونڈ کر لینا۔ بھائیوں کی آنکھوں میں میل آ گیا، بہن کو کہا تجھے جہیز دے دیا، ابا نے تو ہمیں دیا تھا، کہنے لگی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے دے دیا تو دے دیا۔ اللہ اکبر، 4 بھائیوں نے جائیداد تقسیم ہو گئی۔ پھر میرے عزیزو جب پیسے جیب میں آتے ہیں تو بھائی بھائی کا نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، کر کے دیکھ لینا، ہم نے تو پرسوں ترسوں دیکھا ایک سگے بھائی سے بھائی منہ موڑ کے بیٹھا تھا، ملنے کو تیار ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ ایک پرے پنچایت کی پرسوں ترسوں کی بات ہے، خدا کی قسم پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، ہماری غذاؤں میں فرق آ گیا یا ہمارے نصیبے کو بیڑا غرق ہو گیا۔ 4 بھائیوں نے بہن کو کچھ نہ دیا، وہ چپ کر کے چلی گئی، کسی نے کاروبار میں، کسی نے بینک میں، کسی نے کئی پیسہ لگا دیا۔ ایک بھائی کا بیٹا بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا کہ جان لیوا مر ثابت ہو گیا، ڈاکٹر پاک کے پاس گئے، پیسہ خرچ کر کے بالکل دیوالیہ ہو گیا، گھر بھی کرائے کا میرا عزیزو رکھوا دیا، سب کام اوپر نیچے ہو گیا۔
اللہ اگر پتہ لگا بیٹے کی بیماری دور کرنے کے لیے 60-70 لاکھ اسپتال میں جمع کرانا پڑے گا. بی بی کو کہا بھائیوں سے مانگ لے. کہا خبردار انہیں نہ کہنا، وہ تو اپنے گھر کا گزارا مشکل کرتے ہیں، ابا سے نہ مانگنا. اس نے جہیز دیا، اور آپ کو کیا دے گا، مانگ اپنے بھائیوں سے. اس نے کہا جب تیرے تجھے نہیں دیتے تو میرے مجھے کیسے دیں گے. اپنے بھائیوں کو فون کیا، کسی نے بھی کچھ نہ دیا. کس نے مس کال، کسی نے کہا دیا اچھا میں کہیں بیٹھا ہوں ابھی آپ سے بات کرتا ہوں. کس نے کہہ دیا سگنل پرابلم ہے، نہیں تو کر کے دیکھ لینا، نہیں تو کر کے دیکھ لینا، بیمار ہو کے دیکھ لو، اسپتال میں پہنچ کے دیکھ لو. محلہ سارا آ جائے گا، بھائی سب سے بعد میں آئے گا اور خرچ کرنے سے پہلے کہے گا ہم نے تھوڑی کہا تھا پیسے کو ضائع کر، اب ضائع کر دیا مزے بکت، ہماری کمائی حرام کی تھوڑی ہے. ہاں زکوٰۃ کے پیسوں میں کچھ نکلے گا دے دیں گے. اس کو کیا پتا بھائی کو بھائی کی زکوٰۃ لگتی ہے کہ نہیں لگتی، یہ تو خود ہی فتوے دینے پھرتے ہیں. بہن کو پتہ لگا کہ میرا بھائی ہر جگہ سے نا امید ہے، بھائی بہن کو پتہ لگا بھتیجا بیمار ہے. اللہ اکبر، دروازہ ایک وقت میں بجا. اللہ اکبر، گھر والی نے دروازہ کھولا. کون ہے؟ کہنے لگی میں تیری بھاب تیری اللہ اکبر تیری نند ہوں. میں اللہ اکبر میں تیری دیورا، میں تیری نند ہوں. انہوں نے کہا اچھا پہلے بھوک کو مر رہا ہے، یہ دیکھ مصیبت دروازے پر آ گئی، تو ہی دروازہ کھول. دروازہ کھولا، بہن آئی اور بھائی کی آنکھیں رو رو کے لال دیکھی. اللہ اکبر، سامان نہ سکی، برداشت نہ کر سکی، خود ہی رونے لگ گئی. بھابی سے کہنے لگی دور سے آئی ہوں پانی تو پلا دے. کہنے لگی ہاں تمہارے اندر اللہ اکبر پانی اتر رہا ہے. پانی لینے کے لیے بہن بھابی اندر گئی. بھائی کے کان میں کہنے لگی بھائی مجھے تیرے سے ایک ارمان ہے. اللہ اکبر، ارمان یہ نہیں کہ تو نے جداد میں حصہ نہیں دیا، ارمان یہ کہ بھتیجے کی بیماری کا دنیا کو پتہ لگا، تو نے بہن کو فون ہی نہ کیا. اس نے کہا تیرے پاس ہے کیا جو تجھے دیتی؟ اس نے کہا ہاں بہن بھائی کی بات ہے، دینا لینا اپنی جگہ ہے، بہن بھائی کی بات ہے. اللہ کی قسم مجھے پیاس نہیں لگی، میں نے بھابی کو بہانے سے اندر بھیجا ہے. اس نے کہا کرے گی کیا؟ کہا ہاں اماں نے شادی کے دن وہ اپنی خاندان کی جو 2 چوڑیاں مجھے پہنائی تھی یہ میرے پاس ہے، آج میں امانت دینے کے لیے آئی ہوں. میں نے سونے کا کیا کرنا جو میرے بھائی کیا سونا صاف کر سکے. یہ چوڑیاں اتار کے بہن کی جھولی میں ڈال دی، بھائی کی جھولی میں ڈال دی، اور بھائی کے کپڑے کے دونوں پلے یوں کر کے چوڑیوں سے چھپا دیے. اور کان میں کہنے لگی بھیا بہن بھائیوں کی بات کا بھابی کو پتہ نہ لگنے پائے. اللہ اکبر، جب دروازے سے گئی ادھر پانی کا گلاس لے کے آئی. بھابی گلاس اللہ تجھے مبارک کرے. بھائی کو کہنے لگی ویرا ذرا میری طرف دیکھو. بھائی نے دیکھا، کیا کہہ رہی ہے؟ کہنے لگی پریشان اگر ہو تو سب سے پہلا فون مجھے ہی کرنا، میرے پاس ہونا نہیں تو میرے پاس جان تو موجود ہے. اللہ اکبر، بھائی تیرے آنسو صاف کرنے کے لیے میں کسی چوک میں کھڑے ہو کر اپنی عزت کا وجود کا ریٹ لگوا دوں گی. میرے بھائی تیری آنکھ میں آنسو برداشت نہیں کروں گی. اے میرے ویرو، عید کا دن ہوتا ہے، چاند رات کی مبارکباد کراچی بھیج رہو، چاند رات کی مبارکباد پورے احمدآباد بھیج رہو. بہن بھی تو تمہاری بیل کا انتظار کر رہی ہے، بہن کو فون کیا کرو، بیٹی کو فون کیا کرو. میں سمندری کے علاقے میں حاجی صاحب ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے گیا. اللہ اکبر، میں بیان سے فارغ ہوا، جیسے فارغ ہوا ماں بیٹیاں دونوں میرے پاس آ گئی اور کہہ رہی مولوی صاحب انہوں سمجھاؤ، انہوں سمجھاؤ. بیٹی کہنے لگی مولوی صاحب انہوں سمجھاؤ. اللہ اکبر، وہ کہنے لگا مولوی صاحب مینوں کی سمجھاؤ، میں تو اس میں تو پوری گندم دیتا ہوں، پورا باپ کا حصہ دیتا ہوں. کہنے لگی ویرا تیری گندم تینوں مبارک ہوئے، تیرا حصہ تینوں مبارک ہوئے. ابا 2 مہینے کے بعد دیوں کے دروازے پر آتا تھا، دروازے پہ کھڑا ہو کے پوچھتا تھا کیا حال ہے، اور اس کے پوچھنے سے کلیجہ اتنا بڑا ہو جاتا تھا. مولوی صاحب 2 سال باپ کو مرے ہو گئے، 4 بھائیوں میں سے کسی نے پھیرا مار کے ہی نہیں دیکھا ہے. مولوی صاحب ان کے آگے ہاتھ آپ بھی جوڑو اور میں جوڑوں کہ میرے سسرال والے مجھے تانا دیتے ہیں تیرے بھائی کیوں نہیں آتے، ان کو کرائے بھی گاڑی کا میں دوں گی، دروازے پر آ کر میرا حال ہی پوچھ جایا کرو، ہمارے سر پہ ہاتھ ہی رکھ کے چلے جایا کرو. کراچی کے اندر ایک گھر کے اندر خدا کی قسم میں بیٹھا تھا. اللہ اکبر، اچانک ساتھ والے مکان سے شور شرابے کی آواز آئی. میرا بھی دل دھڑکا. میں نے کہا کہیں فائرنگ ہوگی، کہیں لٹیرے آگے. کہنے مولوی صاحب آپ کھانا کھائیے. کچھ نہیں. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہ ساتھ والے گھر میں پچھلے سال باپ مرا تھا، 1 سال کے بعد پتہ لگا آج اس کا جنازہ اٹھتا تھا، تو بہنیں بھائی کے گلے سے لگنے کے لیے رونے آئی. اکلوتا بھائی 4 بہنوں کا، بہنیں دروازے میں آئی. بھائی سمجھا کہ جداد میں سے حصہ مانگنے آئی، تو چھوٹے بھائی نے جوان بہن کے منہ پر تھپڑ مار کے گھر سے باہر نکال دیا ہے. اللہ کی قسم شکر کرو ویرا، وہ بہن باپ کی قبر پہ جا کے نہ روئی. اگر وہ باپ کی قبر کا پتہ ہوتا اور وہ رو کے دکھا دیتی تو اس کا رونا خدا کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتا. اللہ کے واسطے جو رشتہ داریاں جانوروں سے محبت کرتے ہیں، انسانوں سے کیوں نہیں کرتے؟
کتوں کو رات سلاتے ہو پاس، اللہ اکبر، بہنوں کو فون کرنا گوارا نہیں کرتے، بیٹیوں کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ میرے ویرا اللہ اکبر، میرے عزیزو 2011 میں میری شادی ہوئی، 2011 میں شاید 10 میں شادی ہوئی۔ جب میرے عزیزو میں ہنی مون منانے کے لیے حرم میں گیا، قاری بشیر احمد صاحب اللہ اکبر جو 41 سال سے باب عثمان میں بیٹھ کے قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں، کہنے لگے مولوی صاحب عشاء کا ویلا ہے، جاؤ حضور کے روزے پہ جھولی پھیلا کے کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے کہا جی کیا مانگو؟ دنیا کا مال و متاع مل جائے گا، جاؤ کملی والے کے صدقے اللہ سے بیٹی مانگ کے آ جاؤ۔ اللہ اکبر، میں وہ جھولی پھیلا کے کھڑا ہو گیا، ان کے گھر ہمارے ہاں کھانا تھا، کہنے لگے مولانا آپ نے دل سے نہیں مانگا، دل کے اندر ہے کہ اللہ بیٹا دے۔ میں نے کہا جی خواہش یہ ہے مولوی صاحب جاؤ اللہ سے بیٹی مانگ کے آ جاؤ۔ میں صبح فجر کے وقت پھر گیا، میاں بیوی دونوں کھڑے تھے حضور کے روزے کی چھاؤں میں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی، اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے بیٹی عطا فرما دے، لیکن اللہ میری خواہش ہے بیٹی پیدا ہو تو میں اسے سلام کرنے کے لیے آؤں گا۔ اس روزے والے نے کہا بیٹی زحمت نہیں، بیٹی رحمت ہے، تو اس رحمت کو رحمت والی چھاؤں میں لے کے آؤں گا۔ اللہ کی قسم میرے عزیزو 19 جون کی بات ہے، جب میں عمرے سے واپس آیا 22 اگست کو اللہ نے مجھے بیٹی عطا فرمائی۔ اللہ غنی 17 اکتوبر کو یعنی 22 ستمبر ایک مہینہ، 17 اکتوبر دوسرا مہینہ، میں اپنی بیوی اپنی بیٹی اور خود میں اللہ کی قسم بیٹی کو جھولی میں لے کے حضور کے روزے پہ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا کملی والے اللہ نے تیرے صدقے سے رحمت دے دی، کملی والے اس بچی کو میں آپ کے روزے پہ سلام کرانے کے لیے لے کے آیا ہوں، اور میں نے اس بچی کا نام بھی سمیہ رکھ دیا۔ وہ سمیہ میں نے اس لیے سمیہ نہیں رکھا، اللہ اکبر، اس کا نام کا معنی اچھا، میں نے یہ سمیہ اس نسبت سے رکھا اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہی سمیہ ہے، اللہ اکبر، چٹے بالوں والی سمیہ ہے۔ قیامت کا دن جب اللہ پوچھے گا سمیہ، اللہ اس سمیہ کو بلائے گا تو پتہ نہیں کس کی سمیہ کہے گی لبیک یا اللہ۔ اللہ فرمائیں گے میں نے تو اس سمیہ کو بلایا، تو کہے گے اللہ یہ سمیہ تو نہیں تھی لیکن ہم نے نام تو رکھا تھا۔ اللہ فرمائیں گے جا یہ بھی جنت میں جاری، نام رکھنے والی تمہیں بھی جنت کے اندر داخل کر رہا ہو۔ اور لوگوں اللہ کی قسم اپنی بیٹیوں کا نام، آخری بات، اپنی بیٹیوں کا نام زینب رکھو، اپنی بیٹیوں کا نام رقیہ رکھو، اپنی بیٹیوں کا نام ام کلثوم رکھو۔ کوئی پوچھے کس پہ نام رکھا تو محمد کی دھی پہ نام رکھا ہے۔ اپنی بیٹیوں کا نام عائشہ رکھو۔ مجھے نہیں پتا معاشرے میں ان کا کیا مقام ہے، لیکن یہ وہ نام ہے، خدا کی قسم اس نام کو کتنی مرتبہ عرش والے نے بھی لیا ہے، روزے والے مصطفیٰ نے بھی لیا ہے۔ ان ناموں پر جبرائیل خدا کا سلام لے کے آیا ہے۔ اللہ اکبر، ان ہستیوں کا قرآن میں ذکر آیا ہے، ان ہستیوں کا مدینے والے کی زبان پہ ذکر آیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں بچیوں کا نام زینب رکھو۔ اللہ غنی، میرے عزیزوں ملک شام کے اندر میں سیدہ زینب کی قبر پہ گیا، حضرت اقدس پیر محمد شاہ مسکین پوری کہنے لگے عبدالحنان جاؤ ماں کے روزے پر فاتحہ پڑھاؤ۔ اللہ کی قسم میں بیٹھا قرآن پاک پڑھ رہا تھا، 4.5 گھنٹے میں سیدہ زینب کی قبر کے پاس بیٹھا رہا، میں بیٹھا قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ مجھے شاہ صاحب کہنے لگے جاتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا حضرت پیر کی حکم ہے یہ آپ کا مشورہ ہے؟ کہنے لگے مشورہ ہے۔ میں نے کہا پھر میں نہیں جاتا۔ کہ کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا پتہ ہے کون سی با کردار غیرت والی بی بی سو رہی ہے، اس کا پردہ بچانے کے لیے اس کے بھائیوں نے تلوار کے سائے میں سجدہ کر کے دکھایا ہے، اس کا پردہ بچانے کے لیے اس کے بھائیوں نے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے خدا کا قرآن سنایا۔ میں تو پاکستان کے اندر اپنی سانکھ کا بے حیائی کرتا آیا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی اس پاک عورت کی قبر کی مٹی کی بھی زیارت کرے۔ اللہ کی قسم پچھلے عمرے پر میرے بچے میرے ساتھ تھے، کہنے لگے بابا جنت البقیع میں چلو۔ اللہ کی قسم میں یوں کر کے منہ موڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا میرا پترا ماں عائشہ سو رہی ہے، اور اگر ماں عائشہ کے روزے پہ گیا کہے گی خطیب پاکستان یہاں دنیا کے اندر میری عزت کو اچھالا جا رہا ہے، بتا میری عزت کا کیا دفاع کر کے آیا ہے؟ ماں فاطمہ سو رہی ہے، ماں زینب رقیہ ام کلثوم سو رہی ہے، ماں ام سلمہ سو رہی ہے۔ رب کعبہ کی قسم او لوگو، اللہ نے مال دیا، اللہ نے پیسہ دیا، اللہ نے عزت دی، کچھ کر جاؤ، کچھ لگا جاؤ، صحابہ کی غلامی لگا جاؤ، نبی کی ختم نبوت پر کچھ لگا جاؤ، چوکیداری کرو حضور کی ختم نبوت کی، اللہ اکبر، نبی کی ختم نبوت کے چوکیدار بن جاؤ، نبی کی ختم نبوت کے محافظ بن جاؤ، نبی کی پاک پگڑی کے محافظ بن جاؤ۔ رب کعبہ کی قسم ہے جو ختم نبوت کا چوکیدار بن گیا، یا تو اسے مدینے سے سلام آ گیا یا محمد نے اسے اپنے روزے کا قریب بلا کر سلا لیا ہے۔ نہیں یقین آتا جا کر دیکھ لے، پورا جنت البقیع علماء دیوبند ختم نبوت کے مجاہدوں سے بھرا پڑا ہے۔ آج میرے عزیزو اس وقت ضرورت ہے انسان بننے کی، امیر تو اب بن چکے، سید زادے بن چکے، آج اب برادری والے بن چکے، قوم والے بن چکے، حکومت والے بن چکے، لیکن انسان نہ بن سکے۔ اثر میں بھی عرض کر رہا تھا، حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ
جب بھی آپ باہر نکلتے تو اپنے چہرے پہ کپڑا ڈالتے. حضرت شادی عبدالرحیم صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ باتھ روم میں جانے لگے, اللہ کا زمین پہ گر گئے, بے ہوش ہو گئے. اٹھے, حضرت جی کیا ہوا؟ کہنے لگے دائیں پاؤں سے باتھ روم میں داخل ہونے لگا تھا, 45 سال کے بعد نبی کی سنت میرے سے چھوٹنے لگی تھی. اللہ اکبر, میری تو غیرت کا جنازہ نکل گیا کہ سنت کے خلاف عمل کروں. اور تم کس کا نام لینے والے ہو؟ تم میرے عزیز و رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا نام لینے والے. دارالعلوم دیوبند کا جلسہ تھا, عصر کی نماز کے وقت جلسے سے اختتام ہوا, لوگ مصافحہ کرتے, گلے لگتے لگتے آگے بڑھے. اللہ اکبر, اتنے میں مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اکابرین نے عصر کی نماز کھڑی کرا دی. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ چلتے چلتے نماز کی صف میں گئے, سلام پھیرا, چیخے مار مار کے رونے لگ گئے, جسم ڈھیلا پڑ گیا. مرید پانی لے کے آئے, حضرت کیا ہوا؟ فرمایا لوگوں تمہارے مصافحے کے چکر میں میری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی. آج گنگوہی کی 22 سال کے بعد تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی ہے. اللہ اکبر. یہ سہارنپوری رحمت اللہ علیہ, اللہ رحمت اللہ علیہ اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال کے نکلا کرتے تھے. لوگ کہتے تھے اللہ والے چہرہ دکھا. فرمایا چہرہ تو دکھا دوں, لیکن ان کا چہرہ دیکھتا ہوں جو دین سے دور ہے, اتباع سنت سے دور ہے. خدا کی قسم تم دیکھتے ہو تمہیں انسان نظر آتے ہیں, لاہوری ان کا چہرہ دیکھتا ہے مجھے کتے اور خنزیر نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. اولئک کالانعام بل هم اضل. جو نماز کے سجدے سے بغاوت کرے گا خدا سے بھی دور ہو جائے گا, مصطفیٰ سے بھی دور ہو جائے گا. جو خدا مصطفیٰ سے دور ہو جاتا ہے وہ جانور تو ہو سکتا ہے, خدا کا بندہ نہیں بن سکتا. کاش مجھے آپ 7:30 پونے 8 بجے ٹائم دیتے تو میں بھی آپ کو دل کھول کے سناتا, آپ بھی سنتے. لیکن جتنا بھی اللہ نے کہلوا دیا, اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزوں میں دو باتیں آخری, مستحب عمل ہے, فرض نہیں, واجب نہیں, مستحب عمل ہے. فرمایا جس نے قربانی کرنی ہو, فرمایا ذی الحج کا چاند دیکھنے سے پہلے اپنے ناخن کٹوا لے, اپنے زیر ناف بال صاف کرا لے, مونچھیں, تاکہ حرام والوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے. ہمیں بھی کوئی عقل مند کہے گا اللہ اکبر, قربانی بچانے کے لیے سنت رکھ رہے ہیں, دین بچانے کے لیے سنت کا جنازہ نکال رہے ہیں. اللہ اکبر. 10 دن کی قربانی بچانے کے لیے اتنا سنت کا اہتمام, پیٹ کی دھجیاں گھر سے اڑ رہی, کوئی سنت کا اہتمام نہیں. خدا کی قسم اللہ اکبر, اگر روزہ انور سے دعائیں آتی ہیں تو وہاں سے بد دعائیں بھی آتی ہیں. جب کس وقت آتی ہیں؟ جب یہاں آپ کے میرے اسرہ چلتا ہے. کس وقت آتی ہیں؟ جب بہترین, جب دکان کے اوپر لکھا کیسے خوشحالی آئے گی, اس دکان کے اوپر جہاں لکھا ہوا ہے 50 روپے کی سادہ شیف, 100 روپے کی اعلیٰ شیف, فرشتے کھلا دے کے جاتے ہیں, لعنت برسا کے جاتے ہیں, اس دروازے پہ رزق لے کے نہیں آتے. داڑھی کٹتی ہے, اللہ اکبر, یاس کے رسول ہے, داڑھی کاٹ کے یوں پھینکتا ہے, اس کے اوپر اپنا پاؤں لے کے کھڑا ہو جاتا ہے. شام کو ویپر مار کے سارا کچرا نالی کے اندر پھینک کے جاتا ہے. اس ملک کے اندر خوشحالی آئے گی, اللہ کی قسم بدحالی آئے گی جب نبی کے طریقوں سے منہ موڑیں گے. میرے عزیزو, سارے غلام رسول ہو, سارے آج کے رسول ہو, عید آ رہی ہے, نوجوان کٹنگ کرانے جائیں گے, تمہاری مرضی جیسے مرضی کٹاؤ, لیکن دائیں طرف مانگ نکالو گے یہودیوں کی علامت ہے, بائیں طرف مانگ نکالو گے عیسائیوں کی علامت ہے, بیچ میں مانگ نکالو گے یا بال اوپر کی طرف لے جاؤ گے محمد الرسول اللہ کی سنت ہے. اللہ کرے ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق مل جائے. کپڑے سلوار اور ٹیلر ماسٹر نے باہر دروازے پہ لکھ دیا کہ بس بکنگ جاری نہیں, بکنگ ختم. لیکن ایک بھی ٹیلر ماسٹر کو پتہ نہیں یہ انسان ہے, مسلمان ہے, اس کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ ہے, انڈیا کے ساتھ نہیں. کسی ٹیلر ماسٹر کو پتہ ہی کوئی نہیں میرے لباس کیسا بنانا ہے. اور میرے ویرو, یہ بین والا لباس یا گول گلا بنا لو, یہ بین والا لباس, پٹی میرے عزیزو ایسی, اور چکور دامن بنا لو, یہ سنت عمل ہے, سنت طریقہ, سنت. گول لباس میرے عزیزو ٹھیک ہے پہنو, کالر پہنو, یہ سلیب عیسائیوں کی علامت ہے. جیسے یہ سٹینڈ ہے, ایک ڈنڈا, یہ چرچوں میں کلیساؤں میں چلے جاؤ, عیسائیوں کے چرچوں میں چلے جاؤ, ان کے گلوں میں دیکھ لو یہ کراس لگا ہوا ہے, یہ عیسائیوں کی علامت ہے. جو آج دنیا نے ہمارے پہ محنت کی, یہ کالر کے 2 کونے نکال دیے, یہ پٹی نکال دی. ہم نماز کی حالت میں بھی سلیب پہنے ہوئے ہیں, ہم میرے عزیزوں قربانی کی حالت میں بھی سلیب پہنے ہوئے ہیں, روزے رسول میں بھی سلیب پہن کے کھڑے ہیں. نیت کرو انشاءاللہ یہ کالر والا لباس نہیں پہنیں گے, سنت عمل بائن والا لباس پہنیں گے, چکور دامن پہنیں گے, کھلے باز. اپنے بچوں کو عادت ڈالیے, لیکن کٹنگ بھی خدا کی قسم. آپ میرے عزیزوں 500 روپے بچہ کٹنگ کرا کے آتا ہے, آپ کو انسان لگتا ہے, ادھر سے گنڈا ادھر سے ایسے, پتہ نہیں کیا چیز کر کے آ رہا ہے. اللہ کاٹنے والوں کی بھی ہدایت دے, کٹوانے والوں کو بھی ہدایت دے. اللہ اکبر. ایک سنت حبیب کتاب اپنے
گھر میں لے کے آئیے، بھائی اکرم صاحب سے کہیے ملتان سے لاہور سے ملتی ہے سنت حبیب مفتی محمد اختر صاحب بھالو پوری دامت و فیوزوں کی، حضور کی تمام زندگی کی سنتیں، کھانے کا کیا پسند تھا، پینے کو کیا پسند تھا، کون سا مشروب کس وقت اچھا لگتا تھا، لباس کون سا پہنتے تھے، کھانا کون سے موسم میں کون سا کھایا کرتے تھے، ساری میرے نبی کی سنتیں۔ اگر حضور علیہ السلام کی سنتیں زندہ ہونے لگ گئی تو خدا کی قسم زمین بھی خدا کی رحمت بنے گی، آسمان بھی خدا کی رحمت بن کے برسے گا۔ اللہ کی قسم جہاں سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے اللہ وہاں سے فائدہ پہنچائے گا۔ دین سیکھنے کی میری بھی ضرورت ہے اور آپ کو بھی دین سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے 24 گھنٹے کا دین ہماری زندگی میں آ جائے، اس کے لیے سیکھنے سکھانے کا عمل ہے۔ مدرسے کے اندر بھی سکھایا جا رہا ہے، خانقاہوں کے اندر بھی سکھایا جا رہا ہے، تبلیغ کی صورت میں بھی سکھایا جا رہا ہے۔ اپنے مدرسوں کو آباد کرنا کہہ دو انشاءاللہ، اپنے خانقاہوں کو آباد کرنا کہہ دو انشاءاللہ، اپنے تبلیغ کے کام کو قیامت کی صبح تک آباد کرنا انشاءاللہ، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے کام کو، اپنے پیسے کو، اپنی بزرگی کو، اپنی جان کو اللہ کے راستے میں کھپانا ہے تاکہ دین میری زندگی میں آ جائے، سارے عالم میں دین زندہ ہو جائے۔ اس کے لیے ایک فکر ہے، ایک محنت ہے۔ دعوت و تبلیغ کی صورت میں یہ محنت عام ہے کہ 4 مہینے لگا کر پہلے اس کام کو سیکھ لیا جائے، پھر ساری زندگی مقصد بنا کے کیا جائے۔ میرا بھی ارادہ ہے، آپ مجھ سے بتاؤ کس کا 4 مہینے کا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ نکلو گے اللہ کے راستے میں۔ سلامہ چلہ کس کس کا نہیں لگانے کا ارادہ ہے؟ کہہ دو انشاءاللہ لگائیں گے۔ جن کے گواہی پورے ہو گئے ملکوں میں کون جائے گا؟ ملکوں میں کون جائے گا انشاءاللہ؟ فقیر تمہارے پاس چندہ مانگنے نہیں آئے، حالانکہ 3 مدرسے ہیں، میں تمہارے پاس چندہ نہیں مانگتا، 2 خانقاہیں ہیں، میں تمہارے پاس تعمیر کا چندہ نہیں مانگتا، پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، میں دعائیں لے کے آیا، دعائیں دے کے مجھے بھیجو، لیکن میرے ساتھ میرے عزیزو بونس بھی ایک دے دو۔ وہ بونس کیا ہے کہ اسی 10 تاریخ سے پہلے، 10 ذی الحج سے پہلے، آج 2 تاریخ ہے، ابھی 8 دن پڑے ہیں، لیکن 8 دن کے اندر اللہ کے راستے میں 3 دن کون لگائے گا؟ کہ انشاءاللہ میں حرمت والے مہینے میں سے روزہ لگاؤں گا۔ اٹھ کے اب کھڑے ہو کے پوری ایک جماعت دے دو کہ انشاءاللہ میں اللہ کے راستے میں 3 دن لگاؤں گا۔ جب ہماری ترتیب بن جائے، اٹھو جب ہماری ترتیب بن جائے انشاءاللہ میں سے روزہ لگاؤں گا۔ اٹھو پوری جماعت، ماشاءاللہ 2-3 جماعتیں ہو گئی انشاءاللہ، 2-3 ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی صاحب اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ امیر صاحب ہے مسجد میں؟ ہاں بھی کوئی ہے آج ذمہ دار کوئی؟ بس ایک کام کرنا، اب دعا کے بعد نماز، نماز کے بعد جو بھی تمام ہو، لیکن یہ سارے حضرات اپنا نام لکھوا دینا، پھر خدا جانے اور تمہارے نام جانے، ہمارے کام ہمارا جو اختیار ہے ہم کر دیں، باقی خدا جانے، خدا کا کام جانے۔ جس اللہ نے کھڑے ہونے کی توفیق دی وہ اللہ نکلنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور نوجوانوں ایک تمہارے سے کچھ مانگ کے جا رہا ہوں، انکار نہ کرنا، چھوٹی داڑھی والے آپ بھی انکار نہ کرنا، جو آج کٹا کیا ہے جن کا کل کٹانے کا ارادہ انکار نہ کرنا۔ داڑھی کٹاؤ گے بیوی راضی ہوگی، مصطفیٰ ناراض ہوگے، رکھو گے بیوی ناراض ہوگی، مصطفیٰ راضی ہو جائے گا۔ اس کی ناراضگی چل جائے گی، ان کی ناراضگی نہیں چلے گی۔ اللہ کی قسم جو چاہتے ہیں گنبد خضرا میں ہمارے لیے ابھی حضور دعا فرمائیں، اٹھ کے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد سنت رسول پر ہاتھ نہیں لگائیں گے، اس طرح نہیں لگائیں گے، آج کے بعد سنت رسول کو سجائیں گے۔ جو داڑھی رکھنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا نام حضور کے روزے میں جاتا ہے۔ کملی والا داڑھی رکھنے والے کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتا ہے۔ اب بتاؤ کون کون گنبد خضرا سے دعائیں، ٹھنڈی ہوائیں ماں کا بلاوا لینا چاہتا ہے؟ بسم اللہ پڑھ کے اٹھے، شیطان کو پیروں تلے روند دے اور دنیا کی بیوٹیوں کو پیروں تلے روند کے کھڑے ہو اور محمد کی سنت کو زندہ کرو۔ کون ہے جوان جو اٹھ کے کہتا ہے انشاءاللہ میں سنت کے مطابق داڑھی رکھوں گا، آج کے بعد میں داڑھی نہیں کٹاؤں گا؟ بسم اللہ 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 بسم اللہ۔ ماشاءاللہ اٹھو اٹھو پوری سنت کے مطابق آج کے بعد کھڑے رہو کھڑے رہو کھڑے رہو۔ بلاوا آ رہا ہے، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی حضور کے روزے سے، فرشتے زمین پہ اترے ہوئے ہیں، تمہارا نام خدا کی قسم ہرے رنگ کی تھیلیوں میں لے کے جا رہے ہیں، سونے کی تسریوں میں لے کے جا رہے ہیں۔ تمہارے نام کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے خوش ہو رہے ہیں، عرش والا خوش ہو رہا ہے۔ جس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے اور کھڑے ہو جاؤ، خدا کی قسم تمہارے گھر کے دروازے سے فیضان بٹ رہا ہے، رحمت کا دریا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ میزبانی قبول فرمائے اور پوری سنت کے مطابق تینوں طرف سے ایک مشت ہو، ادھر سے بھی ایک مشت ہو، یہاں سے بھی ایک مٹھی برابر داڑھی ہو، کہ انشاءاللہ ہمارے پاس ٹکٹ اور ہے کوئی نہیں، ہمارے پاس اور خزانہ ہے کوئی نہیں، کم از کم قیامت کے لیے چہرہ تو لے کے کھڑے ہو جائے، آمنہ کے لال کو دیکھ کر پیار آ جائے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بیٹھو آپ کو دعا بتلاتا ہوں، آپ دعا کرتے ہو قبول نہیں ہوتے، چہرے پر داڑھی سجا لو، جب کوئی پریشانی ہو اپنی داڑھی کو ہاتھ میں لے کے بیٹھ جایا کرو اور اللہ کی طرف اس طرح کر دیا کرو کہ یا اللہ میرے چہرے کو دیکھ کے تجھے غصہ آتا ہے،
محمد کی سنت کو دیکھ کے تجھے پیار آتا ہے، اسے چوب کے دعا کر دیا کرو اللہ حضور کے صدقے سے، سنت کے صدقے سے بیڑا پار کر دے۔ یہ تو آخرت کا فائدہ، دنیا کا فائدہ کیا؟ جس آدمی کے جوڑوں میں درد ہو، میں دیکھ لو کس وجود کے ساتھ، تین مرتبہ چوٹ لگی، ہڈی ٹوٹ کے اندر گھسی پڑی ہے، پھر فالج کا اٹیک، حرم میں چوٹ لگی، مدینہ شریف میں چوٹ لگی، عائشہ منزل میں، مرکز کے اندر کراچی میں چوٹ لگی، رائیونڈ مرکز میں چوٹ لگی، پتہ نہیں، اللہ اکبر، ختم نبوت کی ریلی کے اندر اللہ جانتا ہے، میں وہ کراچی کے اندر ایم اے جنہ روڈ پہ ختم نبوت کی مسجد ہے، اللہ اکبر میرے عزیز، جب لال مسجد کا معاملہ ہوا، جب بھگ ڈنڈا ٹیچارج ہوا، میں بھی اس وقت بھاگا، یقین جانو میں دیوار پر لانگنا تھا، موٹاپا تھا، میرے سے چڑھی نہ گئی، ایک فوجی نے، پولیس والے نے میری ٹانگ پکڑ لی، 17-18 ڈنڈے مارے، میرا پٹھا ہی ختم کر دیا، مجھ سے سجدہ ہی نہیں ہوتا، لیکن میرے عزیزوں چلا میرے سے نہیں جاتا۔ اب میں نے صبح 10 بجے انشاءاللہ ملتان سے آگے شجاع آباد کے اندر پروگرام کرنا ہے، اللہ غنی، اب سارا دن چل کے آیا، پھر رات کو سفر شروع ہوگا، یہ ہمت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ایک عمل میرے پاس ہے جب میرے بڑوں نے سکھایا، فرمایا جوڑوں کا درد ہو، کمر کا درد ہو، اللہ اکبر، جب وضو کرو داڑھی پر آپ کے جتنا پانی لگے سارا نچوڑ کے درد والی جگہ پہ مل لیا کرو، داڑھی خشک ہونے سے پہلے، پانی خشک ہونے سے پہلے، سنت کی برکت سے اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کر کے دیکھنا، انشاءاللہ کر کے دیکھنا۔ سفر میں جاؤ، لوگوں موٹر سائیکل پر، بچے ون ویلنگ کرتے ہیں، پہاڑی رستہ ہے، اوپر چڑھتے ہو گاڑی پیچھے آ جاتی ہے، سفر میں جاؤ مسواک جیب میں یہاں رکھ کے لے کے جاؤ، یہاں رکھ کے جیب میں رکھ کے جاؤ، اللہ کی قسم ایسی ہے تو لکڑی لیکن ایسی پائیدار سنت ہے، اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا ماس پھٹ جائے گا، اس مسواک کی برکت سے جسم کی ہڈی نہیں ٹوٹے گی، اللہ اکبر۔ اب سارے ویر نماز کے بعد اپنے گھر جائیں گے، سونے سے پہلے ایک عمل کر لینا۔ عمل کیا کرنا؟ 7 چیزیں اپنے سرانے رکھ کے سونا، سرما اپنے سرانے رکھ کے سونا، خوشبو اپنے سرانے رکھ کے سونا، مسواک اپنے سرانے رکھ کے سونا، کنگا اپنے سرانے رکھ کے سونا، جائے نماز اپنے سرانے رکھ کے سونا، لاٹھی اپنے سرانے رکھ کے سونا، وضو کا پانی اپنے تہجد کے لیے سرانے رکھ کے سونا، اپنا کپڑا تکیے کے نیچے رکھ کے سونا تاکہ اس پہ فجر کی میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، لاٹھی کی میں صبح ہاتھ میں پکڑ کے سنت سمجھ کر، سنت حبیب میں جو لاٹھی سنت سمجھ کے ہاتھ میں تھماتا ہے، اللہ ہر قدم پر 1000 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اللہ اکبر۔ 7 چیزیں سرانے رکھ کے سونا، یہ میرے نبی کے سرانے 7 چیزیں رات کو ہوا کرتی تھی، فرمایا جب صبح آنکھ کھلے گی قدم بستر سے بعد میں نیچے جائے گا، پہلے کھاتے میں 700 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا جائے گا، اللہ اکبر۔ 4 کام کر کے سونا، دروازے کی کنڈی لگا کے سونا، گھر کا بلب بند کر کے سونا، تیسرا کام کھانے پینے کی چیزوں کو بند کر کے ڈھانک کے سونا، چوتھا بچوں کو سلا کے سونا، بچوں کو اندر کر کے سونا، 4 چیزوں پر عمل کر لو گے 400 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا۔ صبح اٹھو، جلدی جلدی برش نہ کرو، جلدی جلدی باتھ روم میں نہ جاؤ، جلدی جلدی میرے عزیزوں صبح اٹھے، اپنے جسم کو ڈھیلا رکھنا، چھوٹی انگلیوں سے یوں کر کے آنکھیں صاف کرو گے 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا، انگوٹھے کے حصے سے چہروں کو صاف کرو گے 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا۔ گرمی کا موسم ہے، بوٹ پہنتے ہو، جوگر پہنتے ہو، پاؤں میں پہننے سے پہلے یوں کر کے جھاڑ لو گے، فرمایا امتی جب جوتا پہننا کر، جوتے کو جھاڑ کے پہننا کر، تیرے جوتے کے اندر بچھو سانپ ہوگا، تکلیف تجھے ہوگی، ڈگ تجھے لگے گا، تکلیف روزہ انور میں مجھے ہو جائے گی، اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں جوتا جھاڑ کے پہنو گے 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا۔ باتھ روم میں جانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دو، کیا پتا رات تیرے ہاتھوں نے کہاں گزاری، اپنے ہاتھوں کو دھو کے پھر واش روم میں جا، استنجے خانے میں جا، یا اللہ میں نے جا کر پیشاب پوٹی دھونی ہے، ہاتھ دھونے کی کیا ضرورت ہے، فرمایا پتہ نہیں کون کون سی ناپاکی جگہ پر تیرے ہاتھ لگتے رہے، ہاتھ دھو کے باتھ روم میں جاؤ گے 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا، دعا پڑھ کے جاؤ گے سنت عمل ہے 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا، سنت کے مطابق بائیں پاؤں سے جاؤ گے 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا، اور میرے عزیزوں دائیں پاؤں سے باہر آ کر دعا پڑھو گے 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا۔ عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، سارا مجمع اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے اور 3 مرتبہ زبان حال سے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دے یا اللہ میری توبہ، بول بول یا اللہ کفر سے میری توبہ، شرک سے میری توبہ، جھوٹ سے میری توبہ، غیبت سے میری توبہ، اللہ آپس کے رشتہ داروں کی لڑائی سے لڑائی پکوانے سے میری توبہ، یا اللہ بری باتوں سے میری توبہ، یا اللہ چوری سے میری توبہ، یا اللہ تیرے سے دور رہنے میں میری توبہ، تیرے نبی کی اطاعت چھوڑ دینے سے میری توبہ، پڑھ لو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، پھر کہو یا اللہ
اللہ میری توبہ. رب اکبر کی قسم آپ نے کہا اللہ معاف کر دے. اس نے کہہ دیا جاؤ فرشتوں اعلان کر دو میں نے معاف فرما دیا ہے. اللہ اکبر. یا اللہ ہم نے گناہوں سے معافی مانگی تو نے معاف کر دیا, ابھی نیکی کی کوئی نہیں. اللہ کریم اذان کا وقت ہوا, میں اٹھا وضو کے لیے جانے لگا, موت آ گئی, قیامت کے دن ہوں گا. یا اللہ نیکی کی کوئی نہیں, گناہ معاف کر دیے. اللہ پھر بتا کس جزا کس بنا پر فیصلہ جنت کا ہوگا. مالک بھی مالک ہے. فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اور بندے تو نے گناہوں سے معافی مانگی, میں نے گناہ صرف معاف نہیں کیے بلکہ تیرے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیا ہے. نیکیوں والا پلڑا بھاری کر دیا, گناہوں والا پلڑا خالی کر دیا ہے. پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ, پھر کو یا اللہ میری توبہ. اب زبان سے کو اللہ, کو اللہ 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 اللہ. اب زبان سے کہہ لیا, اب مراقبہ کریں گے. دیکھیں یہ ہمارا پستان سے, پستان کے دانے سے یہ 2 انچ کی طرف یہ لطیفہ قلب ہے, اور پستان سے ادھر لطیفہ روح ہے. کبھی خاموشی سے مراقبہ کرتے ہوئے, کم سے کم آپ کو 1000 کی اجازت دے رہا ہوں, زیادہ نہیں. جب 1000 پر آگے پھر اگلا سبق بعد میں ملے گا. اس طرح ساری توجہ دل کی طرف, دل کی توجہ اللہ کی طرف, دھیان دل کی طرف, دل کا دھیان اللہ کی طرف. اور تصور کیا کرنا ہے نقشبندی سلسلے سے, اللہ اکبر, قادری سہروردی چشتی شاذلی سلسلے سے, امام ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے حزب البحر لکھی. اللہ اکبر کہ اس وقت گنبد خضرا پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر, آپ کی قبر کے اندر سینے مبارک پر, سینے مبارک کے اندر آپ کے دل مبارک پر جو اللہ کی رحمت کا نور اتر رہا ہے, اللہ کی رحمت کا نور, اس کا ہلکا سے ایک پیلے رنگ کا قطرہ میرے مشائخ کے سینوں سے گزرتا ہوا میرے دل پر آ رہا ہے, اور میرا دل اس قطرے کو قبول کر کے دھڑک کے کہہ رہا ہے اللہ. یا آپ نے ایک مرتبہ زور سے کہنا ہے, پھر آپ نے ناک کے ذریعے سانس لینا, زبان تعلق کے ساتھ ہونٹ کے ساتھ ہونٹ. جس طرح زبان کا بول سنتے ہو آپ نے دل کی دھڑکن کا بول سننا ہے کہ آپ کا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. مراقب ہو کے اب آنکھیں بند کرو, ساری توجہ ادھر یوں کر کے ڈال دو اور اپنی توجہ اللہ کی طرف. تصور یہ کرو کہ گھر سے کنیکشن ٹوٹ گیا, عبد الحنان سے کنیکشن ٹوٹ گیا, آمنہ کے لال سے کنیکشن جڑ گیا ہے, جو رحمتیں برس رہی ہیں, دل کو دل سے راہ مل گئی, وہاں سے جو قبولیت ہو رہی ہے یہ کیفیت میرے دل کے اوپر اتر رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ. جھک جائیں, آنکھیں بند ہو, اب دل سے اللہ کا ذکر کرے, دل کا اللہ اللہ اللہ. خار ہیں بدکار ہیں, ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں. اللہ خلق کے راندے ہوئے, دنیا کے ٹھکرائے ہوئے, آئے ہیں تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے. اللہ عدل کرے تا تھر تھر کمبن, اونچیاں شانہ والے, فضل کرے تا بخش جامن میں جے منہ کالے. اللہ اللہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے تھوڑی دیر یہ مراقبہ کریں تاکہ سارا دن تبلیغ میں، تدریس میں، تصنیف میں جتنی محنت کی، دل کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کا دل بھی بولتا ہے اللہ اللہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ الحمدللہ فقیر کو چاروں سلسلوں سے اجازت ہے، چکوال سے بھی الحمدللہ، غلام حبیب صاحب نقشبندی کے سلسلے سے، اور الحمدللہ چوک قریشی سے خواجہ عبد المالک نقشبندی، ڈیر غازی خان سے حضرت علی المرتضی رحمت، ایک اللہ کی بہت بڑی ہستی تھی، مدینے شریف گئے، جیب کٹ گئی، پیسے جیب میں کوئی نہیں، 3 دن بھوکے رہے، روضہ رسول کی چوکٹ پہ کھڑے سلام پڑھ رہے تھے اور وہیں گر گئے، خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، فرمایا کیوں گر گیا؟ کہ سائیں یہاں تیرے شہر میں آیا ہوں، بھوکا ہوں، جیب کٹ گئی، فرمایا کس سے مانگ لیتا؟ کہ تیرے در پر آتا ہوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے، کسی غیر کے آگے شرم آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تھیا؟ حضور نے سائیں میں کیا تھیا؟ کہنے لگے سائیں جیب کٹ گئی، اللہ کا کھانے پینے کو کچھ نہیں۔ حضور نے اپنے کھسے میں ہاتھ ڈالا، 1 ریال نکال کے دیا، حضرت علی مرتضیٰ کی آنکھ کھلی تو ریال حضرت علی کے ہاتھ کے اندر تھا رحمت اللہ علیہ۔ یہ ڈیر غازی خان کے اندر اللہ کا ولی سو رہا ہے۔ ایک پہراڑ شریف ہے ڈیر غازی خان یہاں مظفر گڑھ کے علاقے میں، مولانا عبدالعزیز صاحب پہراڑوی رحمت اللہ علیہ 200 علوم کے ماہر تھے، 34 سال کی عمر وفات پا گئی۔ اگر مجھے شریعت کے تقاضے نہ ہوتے تو میں پیر کے انگوٹھے سے بھی لکھ کے دکھاتا، دونوں ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے۔ ان کی قبر کی کرامت ہے، جس بچے کو قرآن بھول جائے، 1 مرتبہ جائے پورا قرآن ان کی قبر کے اوپر بیٹھ کے پڑھے۔ میں نے بڑے بڑے حضرات کو، بڑے بڑے اللہ والوں کو، وقت کے کتبوں کو میں نے ان کی قبر پہ روتے دیکھا بیٹھ کر کہ اپنی کلاس کو لے جاؤ، جن بچوں کو قرآن بھول گیا ان کی قبر پہ پاس جا کر پورا قرآن پڑھو، اللہ قرآن پاک یاد کرا دے گا۔ عبدالعزیز صاحب پہراڑوی رحمت اللہ علیہ، اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی الحمدللہ۔ پھر فقیر کو اجازت ملی، خلیفہ غلام محمد صاحب دین پوری الحمدللہ، اس سلسلے سے دین پور سے بھی فقیر کو اجازت ہے، اور حضرت پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری نقشبند سلسلے سے حضرت خواجہ فضل قریشی رحمت اللہ علیہ الحمدللہ، یہاں سے بھی فقیر کو اجازت ہے۔ حضرت خاکوانی صاحب کا 6واں 7واں سبق پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ وہاں اجازت تو مجھے نہیں ملی آگے خلافت کی، لیکن حضرت کی نگاہ کرم بہت زیادہ الحمدللہ۔ پھر سامرے سے شیخ عباس الحسینی الفضلی، جن کی دعوت پر ہم مدینہ شریف گئے تھے، خطبہ کوئی چاہیے تو میرے پاس موجود ہے، 80 سال کا شیخ ہے، 60,000 شیخ الحدیث کو رات کو بخاری شریف پڑھاتا ہے۔ جب 16 علماء اکرام وہاں جا کے بیٹھے، شیخ رونے لگ گئے، اور وہاں گورنر عراق بھی تھے، چیف جسٹس عراق تھے، کہنے لگے اپنا تعارف کراؤ، اپنے نام بتاؤ، تم کون لوگ ہو؟ میں نے تمہیں جو دعوت دی کس بنا پہ دی؟ 2 سال تمہیں ڈھونڈتا رہا، پھر پیر محمد کو میں نے دعوت دی کہ اپنے وفد کے ساتھ آئے۔ تم کون لوگ ہو؟ تمہارے آنے سے پہلے اللہ کا نبی 3 دن میرے خواب میں آیا اور آ کر کہا میرے بڑے پیارے مہمان آ رہے ہیں، ان کی خدمت کرنا۔ انہوں نے ہمیں حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی انگوٹھی، حضرت جنید بغدادی کا جبہ، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، پتھر مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کی قبر کی مٹی، اللہ اکبر، جب اس مٹی کا ڈھکنا کھولا پورا ہوٹل ہی خوشبو سے معطر ہو گیا۔ مولانا الیاس گھمن صاحب تشریف لائے وہاں ملنے کے لیے، ان کے اتنا بڑا گڑھ تھا پھوڑا، یہاں 1 دانہ مٹی کا لے کے گئے، صبح آئے تو چہرہ نیٹ اینڈ کلین تھا۔ پھر مشاہ صاحب کہنے کیا ہوا؟ کہ مدینے کی مٹی ملی، بڑے سے بڑا گڑھ ہی صبح ختم ہو گیا، نشان ہی ختم ہو گیا۔ یہ مسکین پور کے اندر تبرکات ہیں، زلف مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک جن پتھروں نے سلام کیا تھا، 16 تبرکات ہیں، انقرہ اور استنبول اور مصر، ترکی، اور وہاں سے مدینے سے، اور یہ بغداد سے ہمیں ملے الحمدللہ۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر وہاں کے سجادہ نشین، وہاں سے سند کے ساتھ اجازت ملی۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، حضرت بشر حافی، اور بڑی بات حضرت پیران پیر عبد القادر جان رحمت اللہ علیہ کی جب قبر پہ گئے، اندر کا چوکٹا کھوڑ دیا، اور وہاں کے سجادہ نشین نے اللہ اکبر چاروں سلسلوں سے سند بھی دی اور اجازت بھی دی۔ اور اسی طریقے سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، اور ایک جگہ تو میں گلے کے اندر وہ رومال بھی باندھا گیا، پتہ نہیں کن اللہ والے کی قبر پر، تو بہت الحمدللہ۔ اور جب سے میں اللہ کی قسم سینہ مدینہ بڑا پڑا ہے۔ میں یہ نہیں کہ میرے مرید ہو، اللہ کا شکر ہے، اپنا ایک نظام، ایک سیٹ اپ چل رہا ہے، لیکن جس طرح مداری سے دینیا کے حوالے ہوئے ہو، اسی طرح کسی خانقاہ کے حوالے ہو، اور پیر پکڑو قریب قریب کا، دور کا پیر نہ پکڑو جو کراچی میں ہو بعد دوبارہ آئے نہ۔ پیر وہ ہو جس سے مراسم آپ کے ہر ہفتے قائم رہے، ایک ہفتے آپ چلے گئے، ایک ہفتے ان کو بلا لیا۔ آپ کے علاقے کے اندر ضروری نہیں ہے جو کرامتیں دکھائے، جو پیٹ پر پھونک مار کے بیٹا پیدا کر دے، وہ پیر نہیں ہوا کرتا۔ جس کے چہرے کو دیکھو خدا یاد آ جائے، چلنے پھرنے کو دیکھو مصطفیٰ یاد آ جائے، اس سے بڑا پیر حلال کا کھانے والا پیر ہوتا ہے، حلال رزق کھانے والا، اتباع سنت کرنے والا، اس کی اتباع کرو تو اپنے علاقے کے اندر تلاش کرو، اور بہت سارے مل جائیں گے، گدڑی پوش مل جائیں گے، اللہ والے مل جائیں گے۔ ان کے لباس کو نہ دیکھنا، ان کے محمدی
امتی کردار کو دیکھنا، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے لینا، یہ ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر پر لے جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ذکر کی مراقبے کی آپ کو اجازت دیتا ہوں، یہ بیٹھ کر کسی وقت بھی اس کو 1010 مرتبہ شروع کرو، ہاتھ لے کرو، 1 2 3 4 اس کو شروع کر دو، پھر انشاءاللہ آپ سوئے بھی رہیں گے، دل آپ کا دھڑ 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 اللہ کرتا رہے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کی دل آزاری ہو معافی، تاخیر دیر ہو گئی ہو معافی۔ دیکھو جلدی تو مجھے ہونی چاہیے، میں نے 7 گھنٹے کا سفر کر کے ایک جگہ 1 گھنٹہ آرام کرنا ہے، پھر 3 گھنٹے کا سفر کر کے 10 گھنٹے میں انشاءاللہ میں نے شوج آباد اللہ کے بل سے اللہ پہلے پہنچا دے اور آرام بھی مل جائے۔ مولانا اکرم صاحب آج جتنے حضرات ہیں الحمدللہ، جنہوں نے کھانے کھلائے، جنہوں نے پکائے، جنہوں نے محنت کی، جو حضرات دور دراز سے علماء کرام نے اتنی دیر، ان کو سارے واقعات آتے ہیں لیکن انہوں نے پھر بھی سنا، برداشت کیا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جس بچے نے قرآن پاک حفظ کیا، اللہ سے اللہ قرآن کا عاشق بنائے، عالم بنائے۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہو، آپ کہتے ہو مولوی صاحب دعا کرو بچہ قرآن کا حافظ بن جائے، ہم دعا کرتے ہیں بچہ قرآن کا حافظ بن جائے، اگلے سال آتے ہیں، ہاں جی آپ کو بچہ قرآن کا حافظ تھا، ہاں بیٹا پانی لاؤ، ابو جی آئے، اتنا دوڑی نہ کپڑے، یہ کیا ہوا؟ جی پتہ نہیں اس کو کسی نظر تیری لگی، نظر آپ کی لگی، میری لگی، کیوں؟ آپ نے کہا قرآن کا حافظ بناؤ، اللہ نے بنا دیا۔ کہتے ہیں اللہ مولانا صاحب دعا کرو اللہ اسے قرآن کا حافظ بھی بنائے اور قرآن کا عاشق بھی اللہ اس کو بنائے۔ جب قرآن کا عاشق ہو جاتا پھر روٹی ملتی نہ ملتی قرآن کی تلاوت کرتا، حامل قرآن بھی بن جائے، عالم قرآن بھی بن جائے اور عامل قرآن بھی بن جائے۔ یہ اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کرو، اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ رفیق صبر مجھے کہہ رہا ہے نعت، لیکن اب میں نعت اس کی نہیں پڑھاؤں گا، اکرم صاحب اس کی وجہ سے خدمت کر دینا، کیونکہ میرے ساتھ 2 ساتھی ہر وقت رہتے ہیں۔ اب میں نے تنخواہ کہاں سے دوں مجھے بتاؤ؟ یہ نعت پڑھتے ہیں، اللہ ان کا گزارا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر 1 آدھ منٹ کی برداشت ہے تو نعت پڑھ لے اور نہ بھی دعا کرنا، جس طرح 1 منٹ کے لیے بس، دوسرا منٹ ہوگا میں اس کی قمیض خود کھینچ دوں گا، لیکن صرف سن کے سننی ہونا، خدمت بھی کرنی الحمدللہ نظر آتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے بدرات آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ درود پاک مل کے میرے ساتھ پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا۔ میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دولت جو چاہو یہ دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو یہ دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو یہ دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو یہ دونوں جہاں کی۔ کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ حاکم صاحب، ہمارے خلیل الرحمان صاحب، ہمارے درس قرآن کے ساتھی ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا
رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ میرے ان کے ساری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ امور خیر پر گفتگو ہوئی ہے، عمل کی توفیق نصیب فرما دے، سننے کی صلاحیت دی ہے، سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ خیر کے کام کے لیے، دین کے پھیل جانے کے لیے، دین کو اپنانے کے لیے مجھے، میری اولاد کو، ساری امت کو، ساری انسانیت کو، ان کی اولاد کو، ان کے مال کو ذریعے کے طور پہ قبول فرما لے۔ مرتے دم تک خیر والے کاموں کو کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے۔ اے اللہ اس کا یقین صادق نصیب فرما دے۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں، اس قوم میں، اس برادری میں جہاں بیٹھے ہیں، اقبال صاحب، حاکم صاحب، اور یا اللہ جتنے حضرات دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، خلیل الرحمن صاحب، اے اللہ جو ان کے ماں باپ بہن بھائیوں میں سے ہمارے جو دنیا سے چلے گئے، تمام کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ بیماری بھی آپ کی نعمت ہے اور شفا بھی آپ کی نعمت ہے، آپ کے بندے اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کی ہر نعمت برداشت کر سکیں۔ اے اللہ بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما۔ اے اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے، روتے ہوں کو ہنسا دے، اجڑے ہوں کو بسا دے، بے مکانوں کو مکان عطا فرما دے، بے دینوں کو دیندار بنا دے، روزی رزق میں برکت کے فیصلے فرما دے، جانوروں جو بیماری آئی ہے اللہ ختم فرما دے۔ یا اللہ حکومتوں میں جو اتار چڑھاؤ ہے مانگی نصیب فرما دے، امت کے فائدے کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے مر مٹنا نصیب فرما دے۔ اے اللہ بے مکانوں کو مکان عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، مکانوں میں خیر و برکت، رزق میں خیر و برکت عطا فرما، آپس کے اندر پیار محبت نصیب فرما، بچے بچیاں جوان ہیں، اچھے گھرانوں میں رشتے نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ خیر کرم کے اس بستی کے لیے، یا اللہ لمبا پانڈا لمبا کے لیے، اے اللہ تو فیصلے فرما، جہاں جہاں سے آئے ہیں سب کے لیے خیر کے کرم کے فیصلے فرما۔ بھائی اکرم صاحب، ان کے رفقائے کار، ان کی پوری ٹیم کو اس پروگرام کے انعقاد پر جزائے خیر عطا فرما۔ جتنے مہمان علماء آئے ہیں قدم بقدم اللہ خیر و برکت نصیب فرما، افواج پاکستان کے شہداء کی مغفرت فرما، مجاہدین کی مدد فرما، جتنے سیکیورٹی ادارے ایجنسیاں ملک و ملت کے لیے کوشاں ہیں اللہ ترقی کے لیے کامیاب و کامران فرما۔ اللہ جو حج کے لیے گئے ہیں اللہ تمام ارکان پورے کرنے کی خیر و عافیت کے ساتھ توفیق عطا فرما، وہاں کی سختیاں، گرمی، وہاں کا رش بھیڑ برداشت کرنے کی ہمت توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ زندگی اسلام پر، خاتمہ ایمان پر فرما، دنیا سے جائیں کلمہ طیبہ زبان پہ جاری فرما، مدارس کی، خانقاہوں کی، تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، جنہوں نے دم کروایا، یا اللہ جو وہاں آئے جنہوں نے بیماری کے لیے دعا کروائی، اے اللہ سب کو اپنے خزانوں سے شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی ہمارے حق میں بہتر ہے تو عطا فرما۔ سفر حضر میں کوئی دور قریب جاوے گا، اے اللہ منزل مقصود تک سواروں کی، سواریوں کی حفاظت فرما، موذی جانوروں سے، اے اللہ کسی کے جانور کے کاٹ جانے سے، ڈس جانے سے، مالی جانی نقصان سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے لطف و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علی حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا